یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کربلا والو ہے کربلا والو تمہارا غم رہے زندہ ہمیشہ کربلا والو تمہارا غم رہے زندہ ہمیشہ کربلا والو تمہارا غم رہے زندہ تمہارا غم رہے زندہ ہمیشہ کربلا والو دعائیں دیتی ہیں تم سب کو زہرا کربلا والو تمہارا غم رہے زندہ ہمیشہ کربلا والو تمہارا غم رہے زندہ ہمیشہ کربلا والو لہو میں ڈوب کر اپنے کیا سیراب دریا کو لہو میں ڈوب کر اپنے کیا سیراب دریا کو تمہاری پیاس کا اب تک ہے چرچا کربلا والو دیتی ہے تم سب کو سارا کربلا والو تمہارا غم رہے زندہ ہمیشہ کربلا والو کوئی پیاسا نہیں دنیا میں اب اتنی سبیلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، ہم اس وقت امروہہ سوسائٹی میں موجود ہیں اور جہاں پر آج 72 تابوت کی زیارت کرائی جائے گی۔ خطاب پر ہمارے ساتھ انتقال بیری صاحب موجود ہیں، بانی فرشیزہ بھی موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کی مجلس جو برپا کی جا رہی ہے اس کی تمام تفصیلات وہ ہمیں بتائیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آج کی جو یہ مجلس برپا کی جا رہی ہے، یہاں پہ ماشاءاللہ سے 72 تابوت کا آپ نے انتظام کیا ہے زیارت کے لیے، تو آج کی یہ مجلس کب سے برپا کی جا رہی ہے، تھوڑی تفصیلات بتائیں۔ دیکھیں، یہ یہاں امروہہ سوسائٹی میں تو یہ ہم نے پہلی دفعہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اور انشاءاللہ یہ آئندہ بھی اب ہوتا رہے گا۔ اچھا، اس سے پہلے کہیں یہ آپ نے برآمدگی ہوئی ہے اس بات یہ تابوت کی اس سے پہلے محفل جائب رسان میں 12 محرم کو کیا۔ اس کے بعد یہ جعفر تیار سوسائٹی میں برآمد ہوا ہے، تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بھی آپ یہیں کے رہائشی امروہہ سوسائٹی کے پاس امروہہ سوسائٹی اچھا، تو یہ جو آج کی جو مجلس ہے اس کے خطاب پر 72 تابوت برآمد کرنے جا رہے ہیں، اور آج کی مجلس سے خطاب جناب علامہ ماجد رضا حفیظ صاحب کریں گے، اور کراچی کی مشہور و معروف یمنی اس میں نوخانی اور سینہ زنی کریں گے۔ آج کی ماشاءاللہ سے یہ تیاری تو بہت ٹائم اس میں لگا ہوگا، کیونکہ 72 تابوت کو سجانا، اس کو اٹھانا اور اس کی تیاری کرنا ایک بہت مشکل کام ہے جو کہ بہت خوبصورت انداز سے سجائے گئے ہیں۔ یہ حسینی کام ہے، اس میں ٹائم نہیں دیکھا جاتا، نہ ٹائم لگتا ہے، نیت کرنی پڑتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے آج کب سے تیاری کا سلسلہ شروع کیا؟ صبح سے سلسلہ شروع ہو گیا ہوگا یہ کل سے چالو ہے۔ کل رات کو جو ہم لوگ چیلم کا جلوس ختم کر کے آئے شہر سے، تو یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، کل رات سے ہی آپ لوگ کل رات پوری شب لگی ہے ہماری آج کی، اور اب یہ ہم پورا دن ہو گیا، پورا دن گزرا ہے۔ اب
बिल्कुल तैयारी क्योंकि ये एक ताबूत बरामद किया जाता है तो उसकी तैयारी होती है, ना कि आज 72 ताबूत की जियारत बरामद की जाएगी। और पहली बार ये अमरोहा सोसाइटी में बरामद की जा रही है, बानियान की जानिब से बताया गया। और आज की इस मजलिस से अल्लामा डॉक्टर माजिद रज़ा अब्दी साहब खिताब फरमाएंगे और इख्तिताम पर ये ताबूत बरामद की जाएंगे। तो माशाल्लाह से तमाम घराना इस वक्त मिलकर ये तमाम तैयारी कर रहा है, तमाम मोहल्लेदार सब इस पर। देखिए इसमें नियत ये हमारे उवैस भाई खड़े हैं, इनकी और इनके भाई मीसम की है सारी नियतें और तमाम काविशें भी उनकी है माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। मगर टाउन जो है यहाँ ये पूरा काम होता है फील्ड का, और हमारे साथ हमारे पूरे इलाके में लोग मौजूद, इलाके के लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ काम में लगे हुए हैं जी, और खूबी से काम माशाल्लाह। ये अज़ादारी जो है नस्ल बाद नस्ल सिलसिला जारी रहता है। हमारे साथ भाई भी मौजूद है, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आज की जो ये तैयारी है माशाल्लाह से, इसमें बहुत सारे बच्चे भी मुझे नजर आ रहे हैं जो फन टाइप का पहन रहे हैं और तैयारी की जा रही है। तो ये माशाल्लाह से फर्स्ट टाइम एक बरामदगी आप लोग करने जा रहे हैं आज इस अमरोहा सोसाइटी में। तो इसकी तैयारी के लिए मतलब इसकी इंतजाम काफी दिन पहले से शुरू हो गए होंगे। इसके इंतजाम हमारा जो प्लान था, हमने पिछले साल से हमने ये प्लान किया था। हमने ये हमारी तंजीम आज़ादार कमेटी है हमारी। अच्छा जी हाँ, तो हमने पिछले साल से ये प्रोग्राम हमने डिसाइड किया था, तो आज हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह करम किया है। हमारे बुजुर्ग हमारे साथ जो है बिल्कुल बुजुर्गों की तो ताईद होती है, उनका होना ही बहुत बड़ी बात होती है। और बच्चे बहुत एक्साइटिंग है कि ताबूत उठाएं। ये बहुत बड़ी तादाद है छोटे-छोटे बच्चों की हमने कफनियां पहनाई हैं, छोटी-छोटी जो नई सारी कफनियां जो है पहनी है। जी बिल्कुल नजर आ रहा है ये इंतजामात किए हैं। ये पूरी सोसाइटी अमरोहा सोसाइटी और बाहर से भी लोग आए। हमने रजिस्ट्रेशन का आगाज किया था ताबूत के लिए कि ताबूत उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए यहाँ के बच्चे। एक ताबूत होता है तो उसको उठाने के लिए लोग चाहिए होते हैं, ना कि 72 ताबूत उठ रहे हो तो उसके लिए बड़ी तादाद है। इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन जो है ना स्टार्ट करी थी मुहर्रम से। हमने जो है अपना पहले मुहर्रम से हम काम में लग गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत मतलब माँ बाप खुद बच्चों को ला के जो है हमें बता रहे थे, और अपने फ़ोन नंबर और बच्चों के नाम ये सब जो है ये वही ना चल रहा है। सारे बच्चे जो है ना ये दर्ज हुए नाम है सब। जी हाँ, ये सब दर्ज हुए नाम। हमने कैंपिंग करी है बाकायदा, हमने हर जुलूस में कैंप लगाए, चलते फिरते काम किए, घरों पर गए, ठीक है। जिस तरह हमारे बड़े बताते गए हमें, इस तरह जो है हमने अपना आज मौला ने जो है ना हमें वो वक्त हमें दिखा दिया। बस मौला आप तमाम भाइयों को, आपकी तमाम मेहनतों को इंशाल्लाह ये बरसा बरस जारी रहेगी। बुनियाद मुश्किल होता है, बुनियाद रखना मुश्किल होता है, लेकिन आज इतने भरपूर अंदाज में बुनियाद रखी गई है। और इसमें आप देख सकते हैं हर तरफ ताबूत यहाँ पर सजे रखे हैं। मैं आपको तमाम ताबूत की जियारत कराता हूँ। मजलिस शुरू हो चुकी है और हम तमाम जियारत कराते हैं। आप मेरे साथ रहिए। नज़ीर इकराम इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमरोहा सोसाइटी में, जहाँ आज 72 ताबूत की ज़ियारत कराई जाएगी जुलूस के मजलिस के इख्तिताम पर। आप देख सकते हैं ताबूत खूबसूरत अंदाज के सजाए गए हैं। ये 72 ताबूत हैं जो पहली बार अमरोहा सोसाइटी में बरामद किए जा रहे हैं। बताया गया कि पहली मुहर्रम से इन ताबूत के उठाने के लिए नाम दर्ज किए गए हैं और जो बच्चे इस वक्त यहाँ बैठे हैं बड़ी तादाद में, उन तमाम के नाम लिखे गए हैं और बाकायदा वो आज के ये ताबूत जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है, वो आज कांधा देंगे और वो उठाएंगे। ये इस वक्त हम मौजूद हैं अमरोहा सोसाइटी में बरामद करने वाले आज ये जुलूस में 72 ताबूत की ज़ियारत कराई जाएगी। आज की इस मजलिस से अल्लामा डॉक्टर माजिद रज़ा अब्दी साहब खिताब फरमाएंगे। ये आप इस वक्त ताबूत की ज़ियारत कर रहे हैं। बताया गया कि 2 रोज कबल से इसकी तैयारी शुरू की गई। कल पूरी रात इसकी तैयारी की गई, इन ताबूतों को तैयार किया जा रहा था और आज पूरा दिन लगा। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे भी बैठे हुए हैं,
جن کو کفنی پہنائی گئی ہے بانیان کی جانب سے، ان کو نام درج کیے گئے ہیں، اور یہ تمام بچے جو ہیں آج اس جلوس میں تابوت اٹھائیں گے۔ یہ ایک ہی سب آپ دیکھ سکتے ہیں، بچوں کا تمام ہم عمر بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کا جوش، جن کا ایک جذبہ ہے آج کے اس تابوت کو اٹھانے کے لیے۔ بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں اس وقت تابوت اٹھانے کے لیے۔ بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ جس طرح تابوت 72 ہے، اسی طرح ایک ایک تابوت کو اٹھانے کے لیے 4 کاندھے چاہیے، ان کے لیے انہوں نے بانیان کی طرف سے انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بڑی تعداد میں بچے یہاں موجود ہیں، یہ تابوت اٹھائیں گے، اس وقت تابوتوں کو کاندھا دیں گے۔ یہ مختلف انداز ناظرین کرام آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 72 تابوت آج مجلس کے اختتام پر برآمد کیے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں تیاریاں ہیں، اور بچے اس وقت یہاں چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت اس تابوت کی تیاریوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ تابوت کی تیاری کی جا رہی ہے، ہار پھول اور سجایا جا رہا ہے۔ تابوت سچ ہے، آئیے ہم اس طرف کرتے ہیں جہاں یہ تابوت جان لڑی ہے تمام بچے آج یہی بچے تابوت اٹھائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں تمام بچے بیٹھے ہوئے ہیں جب نام درج کیے گئے۔ پہلی نام درج کرائیے اپنے بچے بچوں کے والدین نے نام درج کرائے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہر بچے کی ڈلا ہوا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے تیاری کے ساتھ آج کی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں جیسے تابوت ہے، اسی طرح بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، ماشاءاللہ سے ایک عزم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تیاری کی جا رہی ہے۔ اس وقت کچھ ہی علامہ ڈاکٹر محمد رضا عابدی آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے، قائم موجود ہیں۔ ہم آج 72 تابوت کی آپ کو زیارت کرانے جا رہے ہیں۔ یہ امروہہ سوسائٹی میں برآمد کیے جا رہے ہیں 72 تابوت، اور اس وقت میرے ساتھ تابوت کو اٹھانے والے میرے ساتھ حجر علی موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ آج یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حجر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کب سے تیاری کر رہے تھے اور آپ نے کب نام لکھوایا؟ کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ پہلی محرم سے نام درج کیے گئے والدین کی طرف سے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری رہا، تو آپ کا نام آپ نے کب لکھوایا اور کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ جو پروگرام تیار ہے میرے ماموں نے کرایا تھا، تو میرے ماموں نے نام لکھوا دیا تھا، نام پہلے سے ہی لکھوا دیا تھا۔ تو یہ آج آپ فرسٹ ٹائم جو یہ 72 تابوت کا یہ تابوت ہے اٹھانے جا رہے ہیں، فرسٹ ٹائم یہاں پر امروہہ سوسائٹی میں، تو کب سے آپ یہاں موجود ہیں اس تابوت کی تیاریوں میں، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سارا منظر آپ کب سے موجود ہیں؟ جی میں پہلے محرم سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں اپنے ماموں کے ساتھ۔ آپ یہ آپ اچھا، اور آج صبح سے آپ یہیں اسی مقام پر موجود ہیں صبح سے، تو یہ تیاری ناظرین کل رات سے یہاں پر تابوت کو سجانے کی شروع ہوئی، اور آج پورا دن، اور یہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں حجر علی اور اسی طرح کے انہی کے ساتھ کے اتنے بے صحاب بچوں کی اندراج کیا گیا ناموں کو، اور یہ تمام بچے جو ہیں آج ماشاءاللہ سے ایک بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں جن کے والدین کی جانب سے جن کے نام لکھوائے گئے، اور وہ تمام یہاں اس وقت موجود ہیں۔ آج کے جلوس میں یہ تابوت برآمد کرائیں گے تمام ہم بچوں کو۔ آپ کو ایک بار پھر یاد کراتے ہیں تمام بچے جو کہ آج تابوت میں جا رہے ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ حجر کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ ناظرین ہمارے ساتھ بہت سارے اس وقت یہاں موجود ہیں، میں ان تمام کو بھی آپ کو دکھاؤں گے
इस वक्त बच्चे को सब बहुत छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज का ये ताबूत जो है वो बरामद कराएंगे। एक तादाद है माशाल्लाह से बच्चों की जो कि आज यहाँ बैठे हुए हैं और शाम से उन्हें इंतजार है कि आज हम ये ताबूत जो है यहाँ पर उठाएंगे, और एक बड़ी तादाद है बच्चों की जो कि यहाँ पर मौजूद है। सलाम करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मुल्तमस हैं कि कोशिश करें कि कुछ शार अशार सेलेक्ट करके पढ़ें। क़िबला उससे कुछ ही लम्हों बाद हमारे दरमियान मौजूद होंगे। मैं सलाम के लिए मुल्तमस हूँ जनाब पंजाब मिर्जा साहब। आप देख सकते हैं तैयारी की जा रही है, कफनें पहनाई जा रही हैं ताबूत उठाने वाले तमाम बच्चों को, और एक अंदाज है ताबूत सजाए गए और ये एक दिन पहले से यहाँ तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं खूबसूरत अंदाज की सजावट है इन ताबूतों की, और इस तरफ जो है हम आपको ज़ियारत कराते हैं मौला गाजी और मौला हुसैन के ताबूत की। आप ये तमाम बच्चों को देख सकते हैं कि एक ही उम्र के ये तमाम बच्चे हैं जो कि यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, जो आज की मजलिस के इख्तिताम पर ताबूत बरामद करने जा रहे हैं। यही जज्बा है जो आज इनको आगे चल के कोई अलमदार बनेगा, तो कोई ताबूत को उठाने वाला, कोई जुलजना थामने वाला, कोई मजलिस पढ़ने वाला। तो ये बच्चे जो हैं इस एज के जो हैं, अब यहाँ से इनकी जो है वो तरबियत का आगाज़ हो रहा है। और आप देख सकते हैं कितने इत्मीनान से और कितने घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं इंतजार में कि हम आज ये ताबूत बरामद कराएंगे। जो ताबूत के साइज हैं उनके हिसाब से हैं बच्चे। आप देख सकते हैं एक ताबूत को उठाने के लिए 4 बच्चों को दरकार है यहाँ पर, और उन तमाम के हिसाब से तमाम बच्चों को जमा किया गया है। पहली मुहर्रम से ये सिलसिला शुरू हुआ था और आज माशाल्लाह ये सिलसिला तमाम हुआ और ये आज बरामदगी होने जा रही है। आइए मैं आपको वो तमाम ताबूत की ज़ियारत कराऊं जो आज इस जुलूस में बरामद किए जाने हैं। इस वक्त सबसे पहले मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ताबूत की आपको ज़ियारत कराऊंगा, जो कि इस वक्त ये सजा हुआ यहाँ मौजूद है, और इस वक्त ये ताबूत यहाँ बरामद किए जाने हैं। मजलिस शुरू हो चुकी है बाकायदा। अब से कुछ ही लम्हों बाद अल्लामा डॉक्टर माजिद रज़ा अब्दी साहब मजलिस से खिताब फरमाएंगे। हम उस तरफ भी आपको लेके चलेंगे। ये आप देख सकते हैं ताबूत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद किया जा रहा है। ये ताबूत शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का बरामद किया जाएगा। साथ साथ झूला भी यहाँ सजा रखा है, इस झूले को भी बरामद किया जाएगा। हम इस वक्त अमरोहा सोसाइटी में मौजूद हैं और आज यहाँ 72 ताबूत की बरामदगी करने जा रहे हैं। पहली बार ये 72 ताबूत जो है बरामद किए जाएंगे और एक बड़ी तादाद में छोटे छोटे बच्चे यहाँ ताबूत को उठाने के लिए मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं ये मौला गाजी अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का ताबूत है। ये 3 ताबूत बड़े हैं, बाकी एक साइज के ताबूत हैं जो सब सजाए गए हैं। 72 14 के जो कि मौला हुसैन के नासरान थे, मौला हुसैन के साथी थे, ये वो तमाम उन तमाम की आज ये ताबूत सजा कर बरामद किए जा रहे हैं। अमरोहा सोसाइटी में पहली बार ये अज़ादारी का सिलसिला बुनियाद रख दी गई है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में बच्चे इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और जितने ताबूत हैं उनके हिसाब से बच्चों की तमाम गिनती पूरी है। आप देख सकते हैं ये झूला भी बरामद किया जाएगा इस जुलूस में। आज हर ज़ियारत को बहुत खूबसूरत अंदाज में फूलों से सजाया गया है। बानियान की जानिब से बड़ी मेहनत का सिलसिला है और अब अलम की तैयारी है। इधर अलम भी बरामद किया जाएगा। ये अलम भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं खूबसूरत अंदाज का अलम सजाया जा रहा है। नज़र इकराम आप ज़ियारत कर रहे हैं आज के इस अलम की जो कि ये जुलूस में बरामद किया जाएगा। इन ताबूतों के आगे शायद ये चलाया जाएगा। ये खूबसूरत अंदाज का
علم سجایا جا رہا ہے. میں بات بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو سجا رہے ہیں, اور تمام لوگوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بات کریں بانیان سے آج کی اس تیاری کے بارے میں. آپ میرے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. ناظرین کرام, اس وقت ہمارے ساتھ شہباز موجود ہیں. میں ان سے بات کروں گا کہ یہ خوبصورت انداز کا ایک علم جو آج یہاں پر رکھا ہوا ہے, صرف ایک ہی علم اس جلوس میں برآمد کیا جا رہا ہے, اور میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا. شہباز, السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کے ماشاءاللہ سے بہترین انداز کی آج یہ تیاری ہیں. میرے دیکھنے والے ناظرین اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علم بھی بہت مخصوص انداز کا ہے, پنجہ منجوس کا بنا ہوا ہے. جی تو صرف ایک علم آج ان تابوتوں کے بیچ میں ہوگا. جی بالکل ایک علم ہوگا. جگہ علم منسوب ہے امام حضرت مولا عباس علیہ السلام سے, تو مولا عباس کے نام کا ایک ہی علم ہم برآمد کر رہے ہیں. باقی تابوت ہمارے جو 72 تابوت ہیں وہ تو یہ آگے یہ مطلب فرنٹ پہ سب سے پہلے تابوت کے آگے یہ علم آگے سالار تھے, مولا عباس کے سالار مولا عباس تھے. جی, علم منسوب ہے مولا عباس علیہ السلام سے, اور سالاری تو مولا عباس کا علم جو ہے وہ جلوس کی سالاری کرے گا, اور تابوتوں سے آگے جو ہے وہ مولا عباس کا علم چلے گا. ماشاءاللہ. تو آج کی جو یہ تیاری ہے, جیسے آپ تھوڑا سامنے دیکھ کے بات کریں گے, آج کی جو یہ تیاری ہے آپ لوگ ماشاءاللہ سے, کیونکہ اس کو خاصا ٹائم درکار ہے, کیونکہ سجانا ہے ان تابوتوں کو اور ان کی تیاریاں ہیں, تو کتنا ٹائم آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سے اس تیاریوں میں لگا؟ کیونکہ ایک بہت خوبصورت انداز کی آپ لوگوں نے سجاوٹ بھی کی ہے اور اس کو تیار بھی کیا, تو کتنے ٹائم لگ چکا ہے اس آج کے؟ دیکھیں, یہ اس کی تیاری تو کافی عرصے سے چل رہی تھی, تقریباً آلموسٹ اس کی پلاننگ میں جو ہمیں 2 مہینے لگے جو اس کی پلاننگ تھی. ایگزیکیوشن میں ہمیں تقریباً اس کا 1 ویک لگا, اور کل شام سے ہم جلوس سے جب واپس آئے رانیال سے, چیلم کے جلوس سے واپسی سے, اس کے بعد سے ہم کنٹینیو یہیں ہیں, یہیں جاگ رہے ہیں. ٹینٹ لگوانا ہے ایک, تو یہاں پہ سارے انتظامات کرنا, پھر اس کے بعد جہاں پر اختتام پذیر ہے امام بارگاہ حیدری پہ, وہاں پہ سارے انتظامات کرنا, سب سیٹنگ کرنا, پھر اس کے بعد سارے تابوت اسمبل کرنا, تابوت سجانا, اس کے بعد پھولوں کا کام کروانا. تو یہ آلموسٹ مجھے کل شام سے اور ابھی تک یہ کنٹینیو 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں. 24 گھنٹے سے زیادہ ناظرین یہ ہو چکے ہیں تیاری کو. جب بتا رہے ہیں تیاری ایک خوبصورت انداز کے ایک جیسے تابوت سجائے گئے. اچھا, یہ تابوت جو ہے یہ آپ لوگوں نے بنائی ہے, جو یہ 72 تابوت ایک مختلف مقامات پر, جیسے ابھی بتایا گیا تھا کہ وہاں پر خراسان میں بھی برآمد کی جاتے ہیں اور جعفر طیار میں بھی, تو کیا آپ نے وہاں سے ارینج کیا یا اپنے خود بنوایا؟ تابوت ہم نے سارے اپنے خود بنائے, سب ہمارے اپنے تابوت. پہلی بار ہی آپ لوگوں نے اپنے خود ہی بنوا لیے؟ جی ہم نے فرسٹ ٹائم ہی خود بنوائے, کیونکہ ہمیں انشاءاللہ تعالی مولا اس کو جاری رکھتے ہیں, ہمت دے, ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ اس کو ہمارے بعد کنٹینیو کرے. تو ہم نے ساری چیزیں اپنی بنائی ہیں, کوئی کہیں سے ارینج نہیں کیا. ماشاءاللہ اپنی بنائی ہوئی. مولا آپ تمام کراچی کے تقریباً جتنے شیعہ محلے ہیں, شیعہ علاقے ہیں, ہر جگہ پہ تک آلموسٹ ہر جگہ پہ 72 تابوت ہوتا ہے. تو اس سوسائٹی میں بھی ہماری کوشش تھی کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ 72 تابوت قائم کریں, اور عزاداری تمام عزاداریاں ہو رہی ہیں. ایک 72 تابوت کی کمی تھی, وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے کوشش کی ہے. بیوی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں. کوشش کی ہے کہ ہم اس کو یہاں قائم کر سکیں اور کنٹینیو کریں. بہت محنت اور بہت ہی خوبصورت انداز, جیسے کہ بتایا پہلی بار یہ یہاں پر یہ آج برآمد ہونے جا رہے ہیں. تو یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ تیاریاں اور یہ سب کچھ مولا کی مدد شامل ہے آپ تمام کے ساتھ, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہماری دعا ہے آپ تمام کے لیے, پروردگار آپ تمام کی توفیقات میں مولا اضافہ کرے. جس طرح آج آپ نے یہ تابوت 72 اٹھانے کی سلسلہ شروع کیا ہے, پروردگار یہ ہم امام زمانہ تک لے کر جائیں, کیونکہ عزاداری ان تک پہنچتی ہیں اور ہمیں ان تک لے جانی ہے. اور یہ سلسلہ پروردگار اسی طرح قائم رہے اور نسل بعد نسل آپ کے یہ سلسلہ جاری رہے. آپ کا بہت شکریہ, ہماری آپ بہت ساری دعائیں آپ تمام کے لیے. ناظرین اکرام, ہم اس وقت امروہہ سوسائٹی میں موجود ہیں, جو کہ 72 تابوت آج برآمد کیے جا رہے ہیں, اور بڑے خوبصورت انداز کے یہ تابوت ہیں جو کہ آج سجائے گئے ہیں, اور ایک منفرد انداز کی تیاری ہے. 72 تابوت کے ساتھ ان کو اٹھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا گیا ہے, اور یہ تمام کفنی پہنے یہاں بیٹھے ہیں. ہم اس طرف بھی آپ کو تمام دکھا چکے ہیں مناظر. آپ سے کچھ ہی لمحوں بعد علامہ ڈاکٹر ماجد رضا آبدی صاحب مجلس خطاب کے لیے پہنچ رہے ہیں. آپ میرے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا.
उसको रुक भी लाइटों का प्रॉब्लम आएगा। इस वक्त हमारे साथ अब्बास नकवी मौजूद हैं और बहुत सारे माशाल्लाह से यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जो आज इन 72 ताबूत को उठाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। माँ बाप ने उनको तैयार करके भेजा है और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं शाम से यहाँ पर मौजूद हैं। आइए मैं अब्बास से बात करता हूँ। अब्बास, माशाल्लाह से आज 72 ताबूत अमरोहा सोसाइटी में बरामद होने जा रहे हैं, जो कि पहली बार बरामद किए जा रहे हैं। तो बानियान की जानिब से 2 महीने पहले से कैंपेनिंग शुरू की गई और माशाल्लाह से आपने भी अपने बेटे का नाम दर्ज कराया। तो कितने अर्से पहले आपने यहाँ पर ये नाम दर्ज कराया? छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? जिन लोगों की काविशों के लिए सलाम पेश करता हूँ, लड़कों के लिए जो 72 ताबूत अमरोहा सोसाइटी में पहली बार उठा रहे हैं, और बच्चों के लोगों की हर चीज के लिए 1-1.5 महीने से मेहनत चल रही है और नाम दर्ज करे जा रहे हैं छोटे बच्चों के जो 72 ताबूत उठाए। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि 72 ताबूत होते क्या है, किसके ताबूत हैं और किस लिए उठाए जाते हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को कफन पहनाया जा रहा है नाम हुसैन के नाम पे। ये छोटे छोटे बच्चे कफन पहन के ताबूत उठाएंगे और बस क्या बोले यार, हम के लिए हम से बढ़कर कुछ नहीं है। अच्छा, आज आपके साहबजादे भी मौजूद हैं, पहले उनसे बातचीत करते हैं। आप जरा उनसे बात करके उन तक जरा बताइएगा सर। माइक हाँ, ये बाइक करीब कर दीजिए। शाहिल अब्बास हमारे साथ मौजूद है। शाहिल, आज आप ताबूत उठाने के लिए यहाँ मौजूद है, तो आप कब से यहाँ मौजूद हैं? आज कितनी देर से मौजूद हो बताओ? नाज़रीन, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो कि आज यहाँ मौजूद हैं। इसी एज से ही ये आजादारी का सिलसिला शुरू हो जाता है माँ बाप की जानिब से, और माँ बाप ने उनको सजा कर तैयार करके भेजा है कि आज ये ताबूत मुकांदा देंगे और उन्हें पता चले कि ये 72 ताबूत मौला के तमाम साथियों के मौजूद हैं, तमाम अंसार जो कि करबला में शहीद हुए। इनके साथ एक और भी भाई बच्चा बैठा हुआ। जी बेटा, आपका नाम क्या है? जॉन हमारे साथ मौजूद है। जॉन, आप कब से यहाँ आज इस ताबूत को उठाने के लिए मौजूद है? कब से यहाँ पर आए हुए? कितनी देर से मौजूद हो? शाम से मौजूद है, क्योंकि बच्चों को एक्साइटमेंट है कि आज हमें यहाँ पर ताबूत उठाना है। और आप देख सकते हैं उनके गले में कार्ड भी डला हुआ है और यहाँ पर उनके गले में कफनियां भी डाली हुई है। ये पूरी तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं हर बच्चे के गले में कफनी डाली गई है। मैं हमारे साथ एक ये भी खड़े हुए हैं साहबजादे। आपका नाम क्या बेटा? अलियान मुत्तकी। अच्छा जी, तो आप यहाँ पर कब से मौजूद हैं, मुझे थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। जी, कब से मौजूद है? शाम से ही मौजूद है। आप नाज़रीन देख रहे हैं जितने बच्चे यहाँ हैं वो तमाम शाम से मौजूद हैं और इस वक्त ये ताबूत की बरामदगी का वक्त है। तो आप अमरोहा सोसाइटी में ही आप रहते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, ये जुलूस जो है आज एक मुनफरिद अंदाज का जुलूस है जो कि 72 ताबूत से मंसूब है। वो यहाँ बरामद करने के लिए बड़ी तादाद में बच्चों की तादाद बहुत बड़ी है और ये तकरीबन 2 महीने से यहाँ पर इसकी तैयारी की जा रही है। और ये तमाम बच्चों को, आपका तमाम को बहुत शुक्रिया बेटा, आप तमाम सलामत रहे। और नाज़रीन, ये अब बच्चों को आप देख रहे हैं, बड़ी तैयारी है इनकी और शाम से वो लोग यहाँ मौजूद हैं, इंतजार में हैं कि आज हम ये ताबूत को कहां देंगे। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम टीवी कनाडा। हम इस वक्त अमरोहा सोसाइटी में मौजूद हैं जहां पर आज पहली बार ये 72 ताबूत बरामद किए जाएंगे और हमारे साथ इस वक्त मासूम हैदर साहब मौजूद हैं जो कि इस अमरोहा में तमाम जितने मनाजिर से ये गुजरी है ये सोसाइटी, तमाम उन पे शामिल रहे हैं। बारगाह में तमाम देखभाल भी मासूम साहब कर रहे हैं, अज़ादारी भी तमाम मुसलसल इनकी निगरानी में की जा रही है यहाँ पर और तमाम चीज़ों के बानियान भी हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि आज पहली बार ये 72 ताबूत अमरोहा सोसाइटी में बरामद किए जा रहे हैं। खुद भी वो ज़ियारत के लिए यहाँ पहुँचे तो हमने कहा कि बात करते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम मासूम साहब, बहुत आपका शुक्रिया कि आप इस वक्त यहाँ हमें टाइम दे रहे हैं। और आज माशाल्लाह से एक तो अमरोहा की अज़ादारी एक अलग मुनफरिद अंदाज की है और पूरी दुनिया में अमरोहा की अज़ादारी को माना जाता है, लेकिन आज ये एक अलग मुनफरिद अंदाज की यहाँ
अज़ाकारी और भी होने जा रही है, जो पहली बार ये 72 ताबूत का आप भी नजारा कर रहे हैं और मैंने भी देखा है, बहुत खूबसूरत अंदाज का तैयारी की गई है। तो क्या कहेंगे आज के इस बारे में? भाई देखें, ये सादात सोसाइटी में अज़ाकारी का सिलसिला 92 से जारी और 92 से आज 2025 में हम खड़े हैं माशाअल्लाह। और इसमें मुख्तलिफ जुलूस, अज़ाकारी, मजालिस ये तमाम होती रही हैं। लेकिन ये 2025 में यहाँ एक तंजीम है अज़रुल वक़ार, अच्छा, तो उसके उन्होंने ये बीड़ा उठाया है सादात सोसाइटी में पहली मरतबा 72 ताबूत उठाने। तो अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और इस जुलूस को पहली मरतबा चूँकि सोसाइटी से बरामद हो रहा है और सोसाइटी में क्या हम बहरहाल ताल्लुक हमारा सादात अमरोहा से है, और सादात अमरोहा के हवाले से पूरी दुनिया में एक आधी कोई मुल्क होगा जहाँ सादात अमरोहा के बरामद ना होते हो रहे हैं बमे करबलाए मोहल्ला के। तो करबलाए मोहल्ला में भी 10वां गालिबन जुलूस बरामद हुआ इस साल, 11वां जुलूस बरामद हुआ है। और ये इस साक्षार को मतलब ये टॉफी दी उन्होंने कि उसने तकरीबन 10 जुलूसों में हाजिरी दी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये जो आज तकरीब हो रही है, तकरीब तो इसे नहीं कहना चाहिए, बहरहाल 72 ताबूतों के हवाले से इन्होंने अज़रुल वक़ार वालों ने जो कोशिश की है, ये जिनके हवाले से ये ताबूत निकल रहे हैं, मैं दुआ गो हूँ कि वो इनकी सही को फरमाए और इसका जो फिलहाल इन्हें मिलना चाहिए जायज़ तरीके से बिल्कुल मिले। और बहुत मेहनत के साथ, दिनों रात की मेहनत के बाद 2 महीने, 2.25 महीने बताया, जैसे कि पहले से तैयारी की गई। छोटे छोटे बच्चे यहाँ तो बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद है, अमरोहा के भी इसमें शामिल है। सब एक पूरा एक मोहल्ला जो है घर की तरह है, सोसाइटी जो है घर की तरह है। माशाल्लाह से आपके अज़ाखाने में ही पूरा साल जो है अज़ादारी का सिलसिला है और 2.25 महीने तो एक अलग ही अंदाज की मुसलसल ऐसे ही है। अभी भी हमारे यहाँ पहली मोहर्रम में जो सिलसिला शुरू हुआ, आज पहली मजलिस है फिर खमसा की। अच्छा माशाल्लाह, मुख्तलिफ ज़ाकिरीन का सिलसिला है, ज़ाकिरीन, खतीब और आलिम हर किस्म के, हर मसलबा फिक्र के लोगों को मौका देते हैं। बिल्कुल, और कोशिश करते हैं कि किसी हद तक बैलेंस हो और हर हल्के के सुनने वालों को हम इस्तेफादा पहुँचा सकें। और माशाअल्लाह के हवाले से माशाअल्लाह हमारी अपनी कोशिश होती है, अपनी विसात पर हम जो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आला पैमाने पे हमारे इतने वसाइल नहीं है, उस अंदाज से हम नहीं कर सकते जो कराची में होते हैं। लेकिन बुजुर्गों की वो सादा अंदाज की अज़ादारी तो वैसे ही है, वो हमने उसको कायम रखा हुआ है। और यहाँ के जो मुस्लिमान हैं वो हमारे साथ उस हवाले से जो ताउन, भरपूर ताउन करती है, नई नस्ल भी करती है, वो माने या ना माने लेकिन हमारी सुनते जरूर है। ये उनका हमारे ऊपर, मेरे ऊपर ज़ाती तौर से उनका एहसान है, तो मेरी बातों को मान लेते हैं। और इसी वजह से कराची में हमारा खाना सादात अमरोहा जो है वो इस वक्त पिलर में चल रहा है और यहाँ किसी किस्म की बदमज़गी नहीं है। जुलूस यहाँ और भी बहुत से उठते हैं। आज भी ये 72 ताबूत की इन्होंने इब्तिदा की, पहले कई साल से जाफर तैयार में उठता है, मैं उस पर तबसरा तो नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल इन्होंने जो कोशिश की है, बड़ी साहिब कोशिश की है। अल्लाह ताला और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इनकी इन काविशों कोशिशों को। बहुत शुक्रिया मासूम साहब। जैसे बताया मैंने शुरू में कि मासूम साहब जो है अमरोहा सोसाइटी के बानियान में से जिन्होंने अज़ादारी कराई, मुसलसल 33, 34, 35 बरस होने को जा रहे हैं इस जमीन पर अज़ादारी होते हुए। जब यहाँ पर घर भी नहीं थे, खाली प्लॉट थे, उसमें अज़ादारी हुआ करती थी, वो भी हमें याद है। और मासूम साहब ने मजलिस यहाँ अल्लामा अकील तुराबी साहब ने सबसे पहले माशाअल्लाह करी है। अच्छा, यहाँ की जो मजालिस की हुई है पहले साल की 92 और 93 में अल्लामा अकील तुराबी से यहाँ की अज़ादारी का पहला शुरू। अच्छा, और साथ साथ मैं बताता चलूँ कि अमरोहा सोसाइटी का जो ये अज़ाखाना है, ये दुनिया में एक खूबसूरत अंदाज का बनाया गया अज़ाखाना है।
वो भी मासूम साहब की बहुत मेहनत है उसमें और बहुत खूबसूरत अंदाज में उसे बनाया गया है। और जो लोग यहाँ पढ़ते हैं उनका ये ख्वाहिश होती है कि मुसलसल वो पढ़े यहाँ पर एक ऐसा मुनफरिद अंदाज का अज़ाखाना जो कि एक शबीह है अमरोहा में बने हुए अज़ाखाने की, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने बनाने की कोशिश की। तमाम चीज़ों को परवरदिगार आपको सलामत रखे, जो अज़ादारी में आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं इसके आपको बेहतरीन अजर सवाब भी अदा करे और आपको सेहत और जिंदगी अदा करे। बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त हसनैन मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आज वो इतने सारे बच्चों में यहाँ पर ये 72 ताबूत को उठाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आइए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हसनैन। काश हम लोग करबला में होते तो इसी तरह मौला के ताबूत को कांधा देते, मौला के और उनके अंसार के जनाजों को उठाते। नाज़रीन, आप भी देख सकते हैं बड़ी तादाद में बच्चों को एक यहाँ पर जमा किया गया है। 2 महीने तकरीबन 2.25 महीने से तैयारी जारी थी। आज आप कब से यहाँ मौजूद हैं? मैं आज शाम से मौजूद हूँ। शाम से ही मौजूद है। आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये तमाम बच्चे जो है वो शाम से यहाँ मौजूद हैं और उनको कफनियाँ ये आपको पहनाई गई हैं और जितने ताबूत उठाने वाले हैं बच्चे हैं उनके गलों में कार्ड जले हुए हैं उनके नामों के साथ और तरतीब दी गई है। की बहुत बड़ी मेहनत है इस वक्त, जो आज पहली बार ये अमरोहा सोसाइटी में ताबूत बरामद किया जा रहा है। ये ताबूत बरामद कर रहे हैं 72 ताबूत और जिनको उठाने के लिए बहुत बड़ी तादाद बच्चों की है और ये नाम इनके दर्ज किए गए हैं और बहुत कैंपेनिंग के साथ ये इसको तैयारी की गई है। तकरीबन कुछ 2-3 रोज लग चुके हैं इनको यहाँ पर इसकी तैयारी में, जो कि आप देख रहे हैं खूबसूरत अंदाज में इन ताबूतों को सजाया गया है। मुसलसल मेहनत है। परवरदिगार इन तमाम बानियान के तमाम लोगों की जो इस पे हिस्सा लिए हुए हैं उन तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज ये पहला बरस है इस ताबूत के बरामदगी के लिए, ये हर साल बरामद हो और इमाम ज़माना तक ये अज़ादारी का सिलसिला जाना है। ये इसी तरह आगे बढ़ेगा। ये नस्ल दर नस्ल ये छोटे छोटे बच्चे जो आज इस वक्त यहाँ बैठे हैं इंशाअल्लाह अगले सालों में भी ये ताबूत बरामद करेंगे। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त आप ये ज़ियारत कर रहे हैं वो ताबूत है जो आगे रखे हुए हैं। ये ताबूत कमरे बनी हाशिम इस्लाम के हैं जो उनके नामों के साथ यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बानियान की जानिब से हर तरह से कोशिश की गई है कि ताबूतों की उनको तमाम चीज़ों के हिसाब से रखे जाएं। आप उनके नामों के साथ ये ताबूत रखे गए हैं और आप देख सकते हैं हर पटका जो है उस पर नाम दर्ज किया गया है। ये 18 कमरे बनी हाशिम के आप ये सिया अमामे वाले ताबूतों की ज़ियारत कर रहे हैं और उससे पिछले जो ताबूत हैं 72 ताबूतों में ये 18 कमरे बनी हाशिम के ताबूत हैं जो आगे सबसे आगे रखे हैं सबने। और फिर उसके साथ साथ जो 72 ताबूत बरामद होने हैं बाकी ताबूत पीछे हैं सफ़ेद अमामे के हैं, वो तमाम मैं आपको दिखाता चलूँ। एक अंदाज में सजाए गए हैं और उनकी तैयारियाँ हैं और एक एक ताबूत को फूलों से खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। ये बानियान की जानिब से बेहतरीन अंदाज की तैयारियाँ हैं जिसमें बच्चे छोटे बड़े बुजुर्ग सब शामिल हैं। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। नाज़रीन किराम, आज 72 ताबूत की मजलिस से खिताब के लिए अल्लामा डॉक्टर माजिद रज़ा आबदी साहब पहुँचे हैं और इस वक्त ताबूत की ज़ियारत के लिए भी यहाँ मौजूद हैं। आप फर्जन ताबूत की ज़ियारत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त अल्लामा डॉक्टर माजिद रज़ा आबदी साहब मौजूद हैं
अमरोहा सोसाइटी की आज इस मजलिस में, जो कि पहली मजलिस से 72 ताबूत की बरामद किए जाएंगे, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। प्यारा है जी 72 ताबूत, ये बताते हैं कि करबला के 72 शुहदा और ये हमारे आज़म का इरादा है, या लैतनी कुन्ना माअकुम, अगर हम आपके साथ होते तो जाहिर सी बात है शहादत के दर्जे पर फाइज होते। और आज हम इमाम ज़माना के दौर में हैं, आज के हुसैन, आज के अली, इमाम यासिर अलैहिस्सलाम। ये पुरसा है वारिस अज़ा, वारिस ज़हरा को वारिस हुसैन की पुरसा है। और ये यकीनन तंज़ीम ज़ुल्फ़िकार के अरकान परवरदिगारों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और उनकी ये काबिश कबूल फरमाए। अल्लामा साहब, आप इससे कबल भी मुसलसल ये 72 ताबूत की मजालिस पढ़ते रहे हैं और आज ये पहली बार मजलिस बरामद हो और ये जुलूस बरामद किया जा रहा है 72 ताबूत का अमरोहा सोसाइटी में। तो आपने वो मनाजिर भी देखे होंगे जो मुख्तलिफ इलाकों में बरामद किए जाते हैं, आज पहली बार ये बरामद किया जा रहा है अमरोहा सोसाइटी में। आप तैयारियां देख रहे हैं तमाम? हाँ, जाहिर सी बात है कि ये इस खित्ते और ये अहलियान अमरोहा सोसाइटी के लिए भी एक बाइस बरकत बात है। और यकीनन ये जहाँ पर अज़ा बर्पा होती है, जहाँ पर ज़िक्र हुसैन होता है, उस पूरी जगह को चारों तरफ से मलाइका घेरते हैं, उनके हक़ में दुआ करते हैं। तो इस वक्त यकीनन हम भी मलाइका के हिसार में हैं। बेशक और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये मातम बर्पा करते हुए अपने मंजिल मकसूद पर जाएंगे। बहुत आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे अल्लामा डॉक्टर माजिद रज़ा आदी साहब मौजूद थे, जो कि आज की मजलिस से खिताब करने के लिए यहाँ पहुँचे और ज़ियारत करने के लिए यहाँ आए। हमने बात की। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम 72 ताबूत बरामद किए जाने वाले जुलूस में आज मौजूद हैं अमरोहा सोसाइटी में। मेरे साथ ज़ैन मौजूद हैं और उनके तमाम बरादरान जो कि तैयारी में कई दिनों से बल्कि कई महीनों से मसरूफ़ हैं। आज का ये दिन कई महीनों की मेहनत के बाद यहाँ तक लेकर आया और माशाल्लाह से खूब अच्छे अंदाज में ताबूत तैयार करके रखे गए हैं। आइए ज़ैन से बात का जार करते हैं। ज़ैन, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से तमाम आपके भाइयों ने मिलकर और जिस तरह आप तमाम ने मिलकर ये आज ये तैयारी की है और एक बहुत मुश्किल टास्क था कि इतने 72 ताबूत को एक साथ उठाना और फिर छोटे छोटे बच्चों को जमा करना, ये आप लोगों की काफ़ी कई दिनों की मेहनत, कई महीनों की मेहनत है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी ज़रूर, काफ़ी दिनों की मेहनत है और पहली दफ़ा हमें ऐसा टास्क मिला। मौला ने जो बस दिया, बस मदद की मौला ने, और बस अभी तक यहाँ तक पहुँचे। टीम मेरी, जिसमें कुछ लड़के हैदर, इज़्ज़त, हमजा, बाकी और लोग जिनके नाम नहीं ले पा रहा मैं, पूरी 2 दिन से हमारे साथ लगे रहे। ताबूत जोड़ना, बनाना, फूलों का, चादर का, सारा काम A to Z करना है। अब इसको बरामद करना है जुलूस को, और इसके अख्ताम में भी हम इसको बढ़ाएंगे भी हम। ये बहुत बड़ी आपको सादत नसीब हुई है और बीबी इसका खास अजर आप तमाम बरादरन को देंगी, क्योंकि ये 72 वो 72 हैं जिनको दफन नहीं किया गया, जिनके 3 दिन तक बेगोरो कफन लाशें पड़े रहे। और आज उसी की तासी में ये जुलूस बरामद किया जा रहा है, ताबूत बरामद किए जा रहे हैं कि काश हम भी करबला में होते तो हम भी उन लाशों को बेगोरो कफन ना छोड़ते और 3 दिन तक तपती सहरा में जिस तरह वो पड़े रहे, आज वो हम ये करके दिखा रहे हैं कि मौला हम भी मौजूद होते तो हम उन लाशों की बेहुरमती और जो पामाली की गई हम नहीं होने देते। परवरदिगार आप तमाम भाइयों को जो आज इसमें शामिल है और कई दिनों से मेहनत कर रहा है, एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद के लायक है आप तमाम की, जिस तरीके से आपने तैयारी की है। और ये इनको पदन नामों के साथ रखे गए ताबूत है। और आप देखिए आगे कब्र बनी हाशिम, जैसे मैंने दिखाया ताबूत, जैसे आप लोगों ने तरतीब दी, वो भी बताइए थोड़ी ऐसी तरतीब दी है, सारी चीजें इसकी है, अच्छा है, फिर पंजा लगाया है, फिर उसके कफनी बनाई गई है, उसको ताबूत हर नाम के साथ पटका बना के इसके साथ सारी चीजें तरतीब से रखी है हमने। सुबह से सबसे यही 2 लड़के इसी पे काम कर रहे हैं जिनको तरतीब करनी है, और बाकी हर लड़के की ड्यूटी अलग लगाई है। किसी ने कुछ करना, किसी ने फूल लगाना है, किसी ने इस तरह के काम है। इस तरह में सुबह से टीम वर्क
पूरा टीम वर्क है। परवरदिगार आप पूरी इस टीम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं आज की मौला की इस अज़ादारी में, परवरदिगार इन तमाम को इसका खास अजर व सवाब, और ये सिलसिला हम इमाम ज़माना तक लेके जाएंगे। और ये वक्त के इमाम की अज़ादारी है, हम उनके दौर में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ये सिलसिला नस्ल बाद नस्ल आगे बढ़ता रहेगा और इमाम तक ये अज़ादारी पहुंचेगी। आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि आप तमाम ने वक्त दिया। आप तमाम को मौला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मेरे साथ मौजूद है सफदर रजा। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। मैं चाहूंगा सफदर एक बार सबको दिखा दीजिए हमारे भाइयों को। आप तमाम यही रहिए, जरा बारी बारी सबको दिखा दी जाएगी। नाज़रीन, ये तमाम वो जवान हैं जो आज की इस खिदमतगारी में मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी आगे इनको लेके चलना है, ये ताबूत बरामद भी कराने हैं। ये तमाम ड्यूटीज जो है इन तमाम लड़कों की, आज की तमाम जवानों की ये दी गई है। सबकी अलग अलग ड्यूटियां हैं जो दी गई हैं बानियान की जानिब से, और एक टीम वर्क है पूरा जो बहुत बेहतरीन अंदाज में आपको नजर आ रहा है। ताबूत सजे नजर आ रहे हैं। परवरदिगार ये अज़ादारी को इसी तरह कायम रखे और ये इसी तरह आगे बढ़ती जाए। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं रज़ा नक़वी। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आप देख सकते हैं आज के इन बच्चों में सबसे छोटा कम सिन बच्चा जो ताबूत बरामद करेंगे, उनमें से आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद है शबी अकबर के नाम से बच्चा यहाँ आप देख सकते हैं कफनी पहनकर, और ये ताबूत की बरामदगी के लिए यहाँ मौजूद है। सबसे कम उम्र ये बच्चा है जो कि इन बच्चों में मौजूद है। परवरदिगार इनके वालिदैन को अमान में रखें जो इन बच्चों को तैयार करके इन जुलूसों की रौनक बना देते हैं। परवरदिगार ये अज़ादारी इसी तरह कायम रहे। हम चलते हैं मौलाना अल्लामा माजिद रज़ा अब्दी मजलिस से खिताब के लिए ज़ेब मिंबर होने जा रहे हैं। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ मिन गैरि रु'यतिन वल खालिक मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन ताजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यर रहमते व खाज़िनिल मग़फ़िरते व क़ाइदिल खैर वल बरकते व मुनक़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم صلوات پر محمد پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس فالتو دنیا کے فالتو لوگوں کے درمیان ذکر آل محمد کا سب سے بڑی مصروفیت عنایت فرمائی۔ کسی کے پاس عالم اسلام کے کسی بھی مسلک کے پاس جینے کا کوئی بہانہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نہ تہذیب کے نام پر، نہ ثقافت کے نام پر، نہ تمدن کے نام پر، اس لیے کہ تہذیبیں بھی کبھی کبھی جاہل ہوتی ہیں، ثقافت بھی کبھی کبھی جاہل ہوتی ہے، تمدن بھی کبھی کبھی جاہل ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ختمی مرتبت کے آنے سے پہلے عرب کا تمدن ہی جاہلیت تھا، عرب کی ثقافت ہی جاہلیت تھی۔ تو اب یقیناً عالم اسلام کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ جاہلیت کے معاشرے میں علم کا چراغ کس نے جلایا، جہالت سے بھری ہوئی دنیا کو علم کی روشنی سے کس نے منور کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر عرب معاشرہ ہی بہت بڑا عالم تھا اور عرب معاشرہ کے جسے اپنے شجروں پر بھی فخر رہا، جنہیں اپنی زبان پر، اپنی فصاحت پر بڑا فخر رہا، اگر واقعاً وہ فصیح و بلیغ تھے اور واقعاً کہ وہ شجرے والے تھے، تو پھر پیغمبر نے انہیں ابو جہل کیوں کہا؟ یعنی ابو جہل ان سب کا سربراہ، سارے جاہل عرب معاشروں کا رہبر، اور جب پیغمبر نے رہبر کو ہی جاہل کہا تو اس کا مطلب ہے پوری قوم جاہل۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی قوم کے قائد کو اور اس کو لیڈ کرنے والا جو اس وقت ابو جہل ہے، اور یہ جتنے بھی بدر کا شاخسانہ ہے یہ سب ابو جہل کا پھیلایا ہوا تھا، تو پیغمبر نے انہیں جاہل کہا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن، عرب میں بہت سے قبیلے ہیں، تو اللہ نے صرف ایک ہی قبیلے کو کیوں منتخب کیا کہ جہاں اللہ، جملہ پہنچ جائے تو بتائیے گا کہ ایک ہی قبیلے کو کیوں منتخب کیا کہ جہاں اللہ اپنا مفہوم نازل کرے اور مفہوم کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر قرآن کی صورت میں امت کے حوالے کر دیا جائے۔ اور یقیناً آپ پہنچ گئے، لیکن میں ذرا سی وضاحت کر دوں کہ بہت سے قبائل تھے، یعنی انہی میں بنو امیہ بھی تھے، انہی میں بنو تمیم بھی تھے، انہی میں اور بھی بہت سے بنو تھے، لیکن ایک بنی ہاشم۔ تو اختصاص کیا ہے؟ یعنی کوئی قرعہ تو نہیں ڈالا گیا تھا کہ اللہ نے سب کے پرچیوں پہ نام لکھ دیے اور کسی بچے سے کہا کہ اٹھا کے لاؤ، جس قبیلے کا نام نکل آئے قرآن وہیں نازل کیا جائے گا۔ ایسا تو نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ طے شدہ اللہ کا منصوبہ تھا کہ اللہ جس گھر میں قرآن اتار رہا ہے، تو یہ بڑی منطقی باتیں ہیں، لاجیکل باتیں ہیں، اور جب منطقی بات ہو تو اس میں انسان کو صرف، یعنی کوئی حوالہ نہیں چاہیے، کوئی کتاب نہیں چاہیے، کوئی راوی نہیں چاہیے، اس میں دوسرے کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ منطقی بات صاحبان عقل خود بخود سمجھ لیتا ہے۔ تو میں اس لیے ایک سوال کرتا ہوں عالم اسلام سے کہ یہ قرآن اتر رہا ہے بنی ہاشم کے گھر میں، تو قرآن، اور پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں نوجوانوں اور نوجوان بھی یقیناً جو فرش اعضاء سے اٹھا ہے تو وہ یقیناً علم کے بہت سے ابواب اٹھا لینے کی حیثیت رکھتا ہے، جو فرش اعضاء سے اٹھا ہوا ہے۔ اب جن کو فرش اعضاء سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے ان سے بات نہیں ہو رہی، جو فرش اعضاء پہ بیٹھنے کے قائل ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے، قرآن اللہ طے کر چکا ہے کہ قرآن کو بنی ہاشم کے گھر میں اتارے گا، اور اس سلسلے میں ایک حدیث پیغمبر کی موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے
کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے عالم انسانیت میں بنی اسماعیل کو چنا، بنی اسماعیل میں سے بنی کنانا کو چنا، بنی کنانا میں سے بنی عبد مناف کو چنا، بنی عبد مناف میں سے بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم میں سے مجھ کو چنا۔ تو اب یہ سفر کہاں سے آ رہا ہے؟ کس لیے چنا اس لیے کہ رسالت دینا ہے، نبوت دینا ہے اور قرآن اتارنا، اس لیے چنا نا نبی کو کہ نبی کے قلب پر قرآن نازل کرنا، وہ قرآن اب یہ ہے جن کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں۔ اور میں نے کہا بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور اگر بات پہنچ جائے تو بزرگ کم از کم مجھے بتا دے تاکہ میری ہمت افزائی ہو جائے کہ میں بات پہنچا سکا۔ پہلا سوال یہ ہے، چلیے میں دوسرے طریقے سے آتا ہوں، اور بڑی مشہور بات ہے کہ جب علی بزم سلونی سجائی ہے میرے مولا نے، تو کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے، جسے اللہ نے خلق نہیں کیا اور جس کا اللہ خالق نہیں ہے؟ کون سی شے ہے کہ اللہ جس کا خالق نہیں اور جو اللہ کی مخلوق نہیں؟ تو دیکھیے سوال کرنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا دماغ محدود ہے، وہ کبھی دور کی سوچتا ہی نہیں، اس لیے کہ اسے پٹا ڈال کے جدھر گھسیٹے لے جاؤ چلا جاتا۔ اب یہودی سوال کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہودی عالم ہے اور اس یہودی کو اس سوال کا جواب بھی معلوم ہے جو علی دینے والے، اس لیے اس نے سوال کیا، اس لیے کہ اس کے بعد اس نے انڈورس کیا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری توریت و زبور و انجیل میں ایسا ہی لکھا۔ تو اب پوچھا اس نے کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی شے ہے کہ جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا تھا سوائے صاحب سلونی کے، اور اگر اب کوئی بتائے گا تو علی سے سن کے بتائے گا۔ بڑے بڑے مراحل میرے مولا نے حل کیے ہیں، بڑے بڑے مسائل حل کیے ہیں۔ کہا کہ وہ چیز جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے وہ قرآن ہے۔ میں بزرگوں کا شکر گزار ہوں، میں نے کہا نا بزرگ اس سے بات کریں گے تو میری ہمت افزائی ہوتی جائے گی۔ کہ وہ چیز جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے وہ قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن علم الہی ہے۔ تو اب قرآن ہے علم الہی، اور اس سے پہلے نوجوان اس جملے کو محفوظ کریں کہ علم الہی یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا علم، یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا علم، اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے، اللہ ہے ہی علم۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، یہ معصوم کی حدیث موجود ہے کہ پوچھا گیا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، تو معصوم نے ارشاد فرمایا العلم ذاتہ، علم ہی اس کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے علم۔ تو اب اللہ کی ذات ہی علم ہے، بات پہنچ جائے تو نوجوان مجھے کم از کم ہاتھ بلند کر کے بتائیں کہ بات پہنچ گئی۔ اللہ کی ذات ہے علم، اور قرآن اللہ کا علم ہے، اور اللہ حادث نہیں ہے، قدیم ہے۔ تو جب اللہ قدیم ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا علم بھی قدیم ہے، اور جب اللہ کا علم قدیم ہے تو جو قرآن میں علم خدا ہے وہ بھی قدیم ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی حادث پر قدیم علم نازل کر دے؟ سلامت رہے، پیچھے والے حضرات نے میرا ساتھ دیا، خدا آپ کو خوش رکھے کہ میرے نوجوان دوستوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ کسی حادث پر علم قدیم نازل ہو جاتا۔ تو اب قرآن علم ہے اللہ کا، اور جو علم ہے قدیم، تو جس پر اللہ قرآن نازل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی تو قدیم ہونا چاہیے۔ تو جتنے قرآن کے الفاظ قدیم ہیں اتنی ہی ذات مصطفیٰ قدیم ہے، جتنے الفاظ قرآن قدیم ہیں اتنی ہی ذات مصطفیٰ قدیم ہے۔ اور اب آپ پیچھے چلتے چلے جائیے کہ جب ذات مصطفیٰ قدیم تو کیا کہا کہ مجھے بنی ہاشم میں سے منتخب کیا، تو بنی ہاشم بھی قدیم۔ تو یہاں پر حدوث کا کوئی سوال نہیں، یہاں پر حادث کا کوئی سوال نہیں، یہاں پر ایک راستہ ہے کہ جو اللہ کا قدیم راستہ بات شروع ہو رہی ہے، اور اپنے دائرے وقت میں گفتگو کامل ہوگی، اور خدا تنظیم الفخار پاکستان کے تمام اراکین کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے کہ ایسا انہوں نے فرش عزا بچھایا ہے
اور میں ابھی زیارت کر کے آ رہا ہوں، ایک جلال کا اور ایک پرہیبت عالم ہے کہ جہاں پر تابوت رکھے ہوئے ہیں، اور ابھی میں عرض کروں گا اور آپ تشریف فرمائیں، خدا آپ کے آنے کو قبول فرما چکا ہے. دعا کرنی نہیں ہے، آپ آئے ہیں تو آپ کا آنا قبول ہو گیا. تو اب یہ جو ایک قدیمی سلسلہ ہے، دیکھیے اللہ ہے اور آج ہم اللہ کے لیے بیٹھے، جہاں پر بھی گفتگو ہو رہی ہے عالم اسلام میں سب کا سب اللہ کے لیے، اور ہر کوئی 73 فرقوں میں سے 73 کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پر ہیں. سب کے سب کہتے ہیں ہم اللہ کے راستے پر ہیں، ہم اللہ کے راستے پر ہیں. بالکل صحیح، ہمارے سروں کا تاج اور سب کا احترام ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ شاخیں ہم سے ہی نکلی ہیں. یہ ادھر ادھر ہو گئے لیکن یہ پھر کبھی انشاءاللہ واپس آ جائیں گے، اور ادھر ادھر ہوئے بھی غدیر سے ہی. یہ ڈائیورٹ جو ہوا، ڈائیورژن جو ہوا غدیر سے ہوا، اور ہم انشاءاللہ پوری امید ہے کہ سب کے سب غدیر پر واپس آ جائیں گے. اس لیے کہ پیغمبر نے کہہ دیا تھا جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ انہیں بتائے جو موجود نہیں ہیں، جو ہیں وہ انہیں بتائیں جو موجود نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتاتے چلے جائیں، بتاتے چلے جائیں، بتاتے چلے جائیں. اس لیے ہر 18 ذی الحج کو غدیر کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اب تک نہیں آئے تو اب آ جاؤ. ٹھیک ہے، تو اب یہ سب عالم اسلام کے ہر مسلک کا احترام، ہر فرقے کا احترام ہے، اور ہم اس لیے ہر فرقے کا احترام کرتے ہیں کہ ہم فرقہ نہیں ہیں. یہ جو لفظ شیعہ ہے یہ فرقہ نہیں ہے، یہ بالکل with due respect، اور آپ کی نالج کے لیے، آپ کی نالج کے لیے کہ یہ لفظ شیعہ جو ہے یہ فرقہ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر لفظ شیعہ فرقہ ہوتا، لفظ شیعہ ہے دین، لفظ شیعہ جو ہے وہ دین ہے. ابھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، ہم تو ایک لفظ کی بات کر رہے ہیں. شیعہ ایک لفظ ہے اور وہ لفظ قرآن میں ہے، اور عجیب بات ہے کہ قرآن میں بھی 3 مرتبہ وہ لفظ آیا. تو اب قرآن میں جو لفظ ہے نا شیعہ، قرآن کہتا ہے، قرآن کی فکر کیا ہے؟ قرآن کی فکر یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو، فرقوں میں تقسیم نہ ہو. آپ نے غور فرمایا لیکن مجھے بتایا نہیں. مثلا اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت سے احکامات ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کون سا حکم آپ کو بتاؤں. مثلا جھوٹ نہ بولو، اللہ کہتا ہے قول زور، جھوٹ نہ بولو. تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ اللہ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ یہ جھوٹ نہ بولو یہ اللہ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ یعنی یہ آپشنل ہے کہ بولو یا نہ بولو، ایسا تو نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ جھوٹ نہ بولو. جھوٹ اور بھی بہت سے کام ہیں جسے اللہ نے منع کیا ہے اور بڑے دھڑلے کے ساتھ عالم اسلام کر رہا ہے. اب اس کی فہرست آپ جانتے ہیں. کبھی ذرا سا بھائی آپ جو اٹھ بیٹھ رہے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، ہاں یہ ذرا سا آپ ایسے ہو جائیے، سلامت رہیں، توجہ ہے. تو اب یہ میں نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو یہ حکم ہے کہ نہیں. اسی طرح ولا تفرقوا، فرقوں میں تقسیم نہ ہو یہ بھی حکم ہے. جی تیرے سلامت رہیں، فرقوں میں تقسیم نہ ہو یہ بھی حکم ہے. یعنی یہ بھی آپشنل نہیں ہے، چاہو تو فرقہ بنا لینا، چاہو تو نہ بنا لینا، ایسا تو نہیں ہے، نہیں ہے. تو اب جب فرقوں میں تقسیم نہ ہو قرآن کا حکم ہے تو کیا قرآن کسی فرقے کو انڈورس کرے گا؟ میں بزرگوں کا شکر گزار ہوں، پتہ نہیں پیچھے والے تک بات پہنچ رہی کہ نہیں. ہاں چونکہ آپ کی آوازیں نہیں آ رہی تو آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے، خدا سلامت رکھے آپ کو. تو اب فرقوں میں تقسیم نہ ہو اللہ کا حکم ہے. جب اللہ نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو تو قرآن میں کہیں بھی جھوٹ نہیں ہوگا. اسی طرح جب اللہ کہہ رہا ہے کہ فرقوں میں تقسیم نہ ہو تو قرآن میں کسی فرقے کا ذکر بھی نہیں ہوگا اور نہ کسی فرقے کو اللہ انڈورس کرے گا. اور اگر کہیں پر کسی فرقے کا نام آ جائے تو مذمت میں آئے گا، تعریف میں نہیں آئے گا. اگر لفظ شیعہ فرقہ ہوتا تو کبھی بھی اللہ یہ نہ کہتا انا من شیعتہ لابراہیم. ابراہیم ابراہیم دین ہے، دین ابراہیم. اللہ اکبر.
وَمَن يَرْغَبُ، دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے دین ابراہیم کا مطلب دین ابراہیم، اور دین ابراہیم پر عمل کرنے والی قوم ملت ابراہیم. اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، چاہے آپ کسی سے بھی بات کریں. دین ابراہیم پر عمل کرنے والی قوم کو ملت ابراہیم کہیں گے. ٹھیک ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ. کون ہے جو ملت ابراہیم کو چھوڑ کے جائے گا؟ ابھی آیت کا ترجمہ پورا نہیں کیا. کون ہے جو ملت ابراہیم سے منہ موڑے گا؟ یہ دوسرا ترجمہ ہو گیا. اب تیسرا ترجمہ لیجیے. کہا وہی ملت ابراہیم سے منہ موڑ کے جائے گا جو انتہائی احمق ہوگا، جو گناہگار ہوگا، جس کا نفس بھٹکا ہوا ہوگا. صرف وہی ملت ابراہیم کو چھوڑ کر جائے گا. تو ملت ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم کی ملت. اور ابراہیم کیا ہے؟ شیعہ. میں فرقے کی بات ہی نہیں کر رہا، کوئی یہ نہ سمجھے اس لیے کہ لائیو گفتگو جا رہی ہے تو بھائی یہ فرقہ واریت نہیں، یہ تو قرآن کی بات ہو رہی ہے. اب قرآن سے اس آیت کو تو نہیں نکال سکتے کہ ابراہیم شیعہ تھے، ہے نا. ہم نہیں کہہ رہے بھائی ہم وڈرا ہو رہے ہیں، نہ یہ سامنے جو مجمع بیٹھا یہ شیعہ ہے نہ میں شیعہ ہوں. وڈرا ہو رہے ہیں، ہٹا رہے اس لیے کہ ہم تو کافر ہیں. ہم تو کافر ہیں، ہم شیعہ کی بات نہیں کریں. ہم نہ ہم شیعہ ہیں نہ یہ سننے والے شیعہ ہیں. ہم تو کافر ہیں. ہم بات کر رہے ہیں شیعوں کی، بات کر رہے ہیں شیعوں کی. اور شیعہ ہیں حضرت ابراہیم، شیعہ حضرت ابراہیم. اور ایک بات اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جناب موسیٰ نکلے، راتوں رات نکلے اور کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ اور دوسرے شہر میں جاؤ. تو جناب موسیٰ راتوں رات نکلے اور کہا کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. کہا کہ وہ ایسے شہر میں اس وقت داخل ہوئے کہ جب اس شہر کے لوگ سو رہے تھے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. اس شہر کے لوگ سو رہے تھے، اس شہر کے لوگ سو رہے تھے. اور ایسے میں کہا کہ انہوں نے دو مردوں کو دیکھا، رجلان یقتتلان، کا دو مرد دیکھے جو آپس میں لڑ رہے تھے. اب پورا شہر سو رہا ہے اور یہ دو شخص ہیں جو لڑ رہے ہیں آپس میں، گتھم گتھا ہوئے میں، دست و گریبان ہوئے میں. اب وہ دو کون ہیں؟ آیت آپ کے حوالے کروا. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. کا ایک موسیٰ کا شیعہ تھا اور ایک اس شیعہ کا دشمن تھا. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا اور ایک موسیٰ کا دشمن تھا. ھذا من عدوہ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. اور دونوں لڑ رہے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. ایسے میں موسیٰ کے شیعہ نے، موسیٰ کو دیکھا وہ آ رہا ہے موسیٰ، تو موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے استغاثہ کیا. تو میں اپنے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ استغاثہ کیا ہوتا ہے؟ یہ استغاثہ کیا ہوتا ہے؟ استغاثہ ہوتا ہے میری مدد کرو. استغاثہ کیا؟ میری مدد کرو. تو اب وہ کہتے ہیں کہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے استغاثہ کیا کہ اس دشمن کے مقابلے پر میری مدد کرو. فوقظہ موسیٰ وقضى علیہ. موسیٰ نے مدد کی اور آ کے موسیٰ نے ایسا مکہ مارا کہ وہ جو دشمن تھا وہ مر گیا. یعنی جب حجت کو یا حجت مدد کہہ کے پکارا جاتا ہے تو حجت مدد کرتا ہے. یعنی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب موسیٰ کے شیعہ نے اپنے دشمن کے مقابلے پر موسیٰ کو پکارا، استغاثہ کیا، تو کیا کہا ہوگا؟ یا موسیٰ مدد. یہی تو کہا ہوگا جناب موسیٰ سے کہ میری مدد کیجئے. تو اس کو اردو میں ہم نے کیا کہا؟ یا موسیٰ مدد. یہی تو کہا ہوگا. اللہ نے پوری آیت رکھ دی قرآن میں، پورا منظر بیان کر دیا. وَقَذَهُ مُوسَىٰ وَقَضَى عَلَيْهِ. موسیٰ آگے بڑھے، موسیٰ نے اس کو مارا، وہ مر گئے. قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین. اب اس کا ترجمہ بعد میں کروں گا. تو ابھی پوری آیت آ گئی، ٹھیک ہے، پوری آیت آ گئی. اگر آپ تفسیر پڑھیں اس کی جا کے پریشان تو نہیں ہوگا. اگر آپ تفسیر پڑھیں، تفسیر امامیہ سے ہٹ کے، کافروں کی تفسیر سے ہٹ کے،
کافروں کی تفسیر کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی تفسیر کی بات کر رہا. تو اگر آپ عالم اسلام کی تفسیر کی بات کریں گے تو یہ جو آخری آیت کا ٹکڑا ہے نا، اجازت ہے بتاؤ کہ قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین. یہ جو ہے نا کہ کیا کہا کہ یہ شیطان کا عمل ہے، شیطانی عمل ہے، اور شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اب پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ یہ شیطانی عمل ہے اور شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو کہا یہ جو ضمیر جاری ہے شیطانی عمل کی، یہ موسیٰ کے عمل کو کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ نے غلط کیا کہ اس کو مار دیا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بتائیے آپ، کیا کسی نبی سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے جبکہ نبی معصوم ہوتا ہے؟ جبکہ نبی معصوم ہوتا ہے. اب کافروں کی تفسیر والوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ یہ جو آیت ہے اس دشمن کی طرف جا رہی ہے کہ جس نے موسیٰ کے دوست پر ہاتھ اٹھایا. تو کہا دشمن کا شیعہ پہ ہاتھ اٹھانا عمل شیطان ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے یہاں رکنا نہیں تھا، لیکن میں نے عرض کیا کہ 3 مقامات پہ آیا تو میں نے آپ کو بتا دیا. تو اس لیے میں نے کیا کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب پورا عالم اسلام اللہ کی راہ میں کر رہا ہے. جو کچھ بھی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہے اللہ کی راہ میں، روزہ رکھ رہے اللہ کی راہ میں، یہ سب کچھ ہے. تو اب یہ اللہ کی راہ کیا ہے، اور اسی میں بات ختم ہو رہی ہے. اور آپ یقیناً تشریف فرمائے، خدا آپ کی حفاظت فرمائے کہ یہ اللہ کی راہ کیا ہے جسے کبھی اللہ نے توجہ، جسے کبھی اللہ نے سبیل اللہ کے نام سے یاد کیا اور کبھی اللہ نے صراط مستقیم کے نام سے یاد کیا. کبھی کہا یہ سبیل اللہ ہے اور کبھی کہا یہ صراط مستقیم. دونوں ایک ہی ہیں، یعنی اللہ کی راہ ہی سیدھی راہ ہے. اللہ کی راہ سیدھی راہ ہے. اب اگر کوئی اللہ کی راہ ڈھونڈنے نکل جائے، گھر والوں کو چھوڑ دیا، بیگم سے کہا سامان باندھو، باہر نکلے کاندھے پہ سامان لٹکایا اور ذرا سا جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو اونچا کیا اور گلی گلی کوچا کوچا نکلے. اس لیے نکلے اللہ کی تلاش میں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے. تو اب جتنے ہیں یہ 73 کے 73 سب کہہ رہے ہیں ہماری راہ اللہ کی راہ، ہماری راہ اللہ کی راہ. یہی سے گفتگو موڑی تھی میں. سب کہہ رہے ہیں ہمارا راستہ اللہ کا راستہ، ہماری راہ صراط مستقیم، ہمارا راہ ہمارا راستہ ہماری پگڈنڈی، یہ سب صراط مستقیم، یہ سب سبیل اللہ. کس کی مانے؟ کس کی مانے بھائی؟ 73 فرقے ہیں اور پیغمبر کہہ کے گئے کہ ایک ہی کی ماننا، اس لیے کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک نہیں جائے گا جہنم میں. یہ حدیث ہے اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. تو اب کس کو مانے کہ 73 میں وہ ایک کون سا ہے کہ جو سبیل اللہ پر ہے، جو صراط مستقیم پر ہے؟ ہم کسی کا نام ہی نہیں لے رہے، ہم تو ایک بات کہہ رہے ہیں. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ہماری نگاہ میں بعد رسول پوری تاریخ ہے عالم اسلام کی. بعد رسول پوری تاریخ ہے. 25 برس گزر گئے بعد رسول، اور اس کے بعد جب 26واں برس آیا تو کوئی منبر پہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس نے ببانگ دوہل کہا نہ وہ نہ وہ نہ وہ نہ وہ نہ وہ نہ وہ، انا صراط المستقیم، میں ہوں اللہ کی صراط مستقیم. لیکن درجہ بدرجہ آگے بڑھ لو، بڑا اسٹیج وائز آگے بڑھ لو. علی نے ممبر سنونی پر بیٹھ کر کہا انا صراط المستقیم، میں ہوں اللہ کی سیدھی سچی راہ، جو اللہ تک پہنچاتا ہے راستہ، جو سیدھا راستہ ہے وہ میں، انا صراط المستقیم. اچھا، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ، ان کا بیان ریکارڈ پہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ انا صراط المستقیم، میں ہوں سچا راستہ. تو اب علی ہے سچا راستہ، علی ہے سچا راستہ. اچھا، علی سچا راستہ ہے تو یہ علی بذات خود وجودی طور پر کیا ہے؟ اب قرآن سے ہم نے پوچھا یہ علی ہے کیا؟ علی صراط مستقیم تو ہیں، سیدھا راستہ تو ہیں، لیکن وجود علی کیا ہے؟ یہ وجود علی جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو اب قرآن نے بتایا
کہ ہم نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا سورہ حجرات میں کہ تم ایمان سے محبت کرو؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے محبت کرو، ایمان سے محبت کرو. جب ہم نے اللہ سے پوچھا کہ یہ ایمان کیا ہے کہ جس سے محبت کی جائے، تو اللہ نے کہا اسی دن کے لیے ہم نے کہا تھا کہ کبھی یہ نہ کہنا کہ قرآن کافی ہے. پھنس گئے نا؟ آواز قدرت آئی ہوگی، پھنس گئے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ایمان کیا ہے. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم نے قرآن کے ساتھ بارش قرآن بھیجا، اور بارش قرآن مصطفیٰ ہے. تو جاؤ بارش سے پوچھو کہ ورثے میں کیا ہے. یہ قرآن جو بارش کا ورثہ ہے، اس ورثے کے ایک ایک لفظ کا مطلب بارش سے پوچھنا. تو ہم نے جب پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ایمان کیا ہے، تو پیغمبر نے بھی کہا کہ کیا دیکھا نہیں تھا تم نے کہ خندق میں جا رہے تھے علی، اور ہم نے کہا کل ایمان جا رہا ہے. خندق میں پیغمبر نے جملہ ریکارڈ کروا دیا کہ یہ کل کا کل ایمان ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب. تو اب علی کی دو حیثیتیں ہو گئی، ایک کل ایمان اور ایک صراط مستقیم. تو علی مجسم ایمان ہو گئے، علی مجسم ایمان ہو گئے، علی مجسم ایمان ہو گئے. اس لیے اگر یہ کسی اور نے کہی ہوتی بات تو ہم کبھی بھی نہ کہتے، لیکن چونکہ ختمی مرتبت نے کہی ہے، صدیق رسول نے کہی ہے، جو صدیق اکبر ہے ہمارا رسول، اس نے کہی ہے بات، جو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں اور جو وحی خدا کے تحت بات کرتا، اس ختمی مرتبت میں اس خاتم النبیین نے کہی ہے تو ہم نے مانا کہ جب پیغمبر نے کہا ہے تو علی کی ہوں گے ایمان. اور جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ علی مجسم ایمان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر نے ہمیں اشارہ دیا کہ دیکھو، اشارہ دے دیا علی ایمان ہے. تو اب پیغمبر نے اشارہ دیا کہ دیکھو جب کہہ دیا علی ایمان ہے تو اب جب بھی قرآن کھول کے پڑھنا اور اس قرآن میں جہاں بھی لفظ ایمان آ جائے تو اس سے مراد ہوگی علی، اس سے مراد ہوگی علی. تو اب ہم نے قرآن کھولنا شروع کیا، قرآن کھولنا شروع کیا. کئی مقامات پہ، سینکڑوں مقامات پہ ایمان ایمان ایمان. ہم خوش ہو گئے، اچھا پیغمبر نے کہا ایمان علی. تو اب جیسے ہی ہم نے ایک بات پڑھی کہ قرآن نے صرف لفظ ایمان استعمال نہیں کیا بلکہ کہا اے ایمان والو، تو ہم خوش ہو گئے کہ بھائی ایمان والوں کا مطلب ہے علی والوں. دیکھیے میں پہنچا ہوں اور اب یہ ایکویشن سالو ہونے والی ہے. یہ جو میں نے پوری ایکویشن کھڑی کی ہے آپ کے سامنے، اس کا سولوشن پیش کر رہا ہوں اور نتیجہ آپ کے حوالے جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میں نے پوری تمہید کیوں آپ کے سامنے پیش کی ہے. علی ہے ایمان، تو علی کا ترجمہ ہوا ایمان اور ایمان کا ترجمہ ہوا علی. تو بار بار جب قرآن میں آ رہا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو، تو اس کا مطلب ہے اے علی والو، اے علی والو. اب کوئی نہیں مانتا تو وہ ایمان والوں کی فہرست سے نکل جائے. کوئی نہیں مانتا تو آپ نہ مانیں، ہم کیا کریں؟ ہم تو اپنے کو شامل ہی نہیں کر رہے اس لیے کہ ہم تو کافر ہیں. ہم تو ایک جنرل بات کر رہے ہیں، جنرل بات کر رہے ہیں کہ جو بات ہو رہی ہے. تو ایمان کا مطلب ہوا علی، اور ایمان والوں کا کیا مطلب ہوا؟ علی والوں. تو ایمان والوں کو قرآن نے ایک اور لفظ یاد کیا اور وہ ہے مومن. ایمان والا مومن، مومن یعنی ایمان والا اور ایمان والا یعنی علی والا. تو مومن کون ہوا؟ علی والا. دیکھیں نا، پلس مائنس مائنس اور یہ سارا ہوتا ہے اور پھر آخر میں ایک ریزلٹ آ جاتا ہے. بھائی ایمان ہوئے علی اور ایمان والا ہوا علی والا. اور ایمان والا کون ہے؟ مومن. تو مومن کون ہوا؟ علی والا. بات پہنچ گئی؟ مومن کون ہوا؟ ٹھیک ہے، آپ نے بھی قبول کر لیا، مومن ہوا علی والا. اب لیجئے سورہ نساء کی آیت. اچھا ہم اپنی تو بات ہی نہیں کر رہے نا،
ہم تو مومن کی بات کر رہے ہیں، مومن کی بات کر رہے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سنیے گا آیا، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اجازت ہے ترجمہ کروں؟ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ لے لے ترجمہ اور آخری آخری تک ترجمہ سنیں اور مشہور ہو جائے، اور مشہور ہو جائے۔ ترجمہ آپ کے حوالے۔ اللہ کہہ رہا ہے من یشاقق الرسول، جس نے رسول کو اذیت دی۔ اللہ اکبر، یعنی شقی کی بات ہو رہی ہے، جس نے رسول کو اذیت دی۔ من یشاقق الرسول، جس نے رسول کو اذیت دی، من بعد ما تبین لہ الہدی، حالانکہ اس کے پاس ہدایت آ چکی تھی، یعنی اس کو معلوم تھا کہ سچ کیا ہے اور سچا کون ہے یا سچی کون ہے۔ من بعد ما تبین لہ الہدی، جبکہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی۔ ہم نے بتا دیا تھا کہ رسول سچا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی رسول کو اذیت دے۔ اب مجھے بتائیے، میں نے جان بوجھ کے روکا کہ رسول کی 23 برس کی زندگی، 13 برس مکے میں اور 10 برس مدینے میں، تو 13 برس میں آپ نے دیکھا مکے میں کہ پتھر بھی رسول نے کھائے اور لہو لہان بھی ہوئے اور ابو جہل نے بے ادبی کی، وہ سارا معاملہ ایک طرف۔ لیکن یہ آیت قیامت تک کے لیے جا رہی ہے۔ اچھا، رسول تو رسول رحمت ہے، آپ خود ہی کہتے کہ فتح مکہ میں سب کو معاف کر دیا تھا، سب کو معاف کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا طلقاء انتم الطلقاء انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب کے سب آزاد ہو۔ انتم الطلقاء، طلقاء کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ اور کسی نے دربار شام میں علی کے لہجے میں کہا تھا یبن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے۔ تو پیغمبر رحمت ہے، لیکن آیت بتا رہی ہے کہ اذیت ہوئی، اذیت ہوئی۔ اور اذیت آپ کو پتا ہے 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ جسم پہ پتھر مارے جائیں تو اس سے بھی کچھ اذیت ہوتی ہے، ایک اذیت ہوتی ہے روح کو۔ اور پیغمبر اللہ کہہ رہا ہے جس نے رسول کو اذیت دی، جبکہ ہدایت واضح ہو گئی۔ ابھی آیت ترجمہ پورا کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا کام تو یہ ہو گیا کہ اس نے رسول کو اذیت دی، جبکہ اس کو پتا تھا کہ ہدایت کیا ہے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے۔ آج اس کی مزید وضاحت ہوئی، اور وضاحت کیا ہے؟ آپ وضاحت لے جائیے۔ وَيَتَّبِعْ، ابھی میں نے کیا کہا؟ علی ہے ایمان، اور ایمان والا ہوا علی والا، تو مومن کون ہوا؟ علی والا۔ اب یاد رکھیے گا، مومن کون ہوا؟ علی والا۔ اور جب بہت سے مومن جمع ہو جائیں تو مومنین کہلاتے ہیں، بہت سے علی والے۔ اب آیت کا ترجمہ، وَيَتَّبِعْ، جس نے رسول کو اذیت دی جبکہ اس کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جس نے مومنین سے ہٹ کر کسی اور راستے کو اپنایا۔ سلامت رہے، پیچھے والے حضرات بھی میرے ساتھ ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جس نے مومنوں سے ہٹ کر کسی اور راستے کی اتباع کی، کسی اور راستے کا اتباع کیا۔ غیر سبیل المؤمنین، غیرے کا، غیر سبیل المؤمنین قرآن کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غیر سبیل المؤمنین، اور جس نے مومنین کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ چنا یا کسی اور راستے پہ گیا۔ یہ قرآن ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں قرآن کو بڑا ٹوٹ کے اور بڑا ڈوب کے پڑھا کرو تو بڑا لطف آتا ہے۔ اور یہ اللہ ہے، اللہ غنی ہے۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے جسے کسی کی پرواہ ہی نہ ہو،
جسے کسی کی پرواہ نہ ہو. ان اللہ غنی الحمید, اللہ ہے غنی, اسے کسی کی پرواہ نہیں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے رسول کو اذیت دی اور جس نے مومنین کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر گیا, کسی اور راستے پر گیا, اللہ کہتا ہے نولہ ما تولی, وہ جہاں جا رہا ہے ہم اسے جانے دیں گے. وہ جہاں جا رہا ہے ہم اسے جانے دیں گے. اللہ پکڑ کے روکتا نہیں, ادھر آؤ, پیچھے سے گدی پہ ہاتھ نہیں ڈالتا, ادھر آؤ. کیا کہہ رہا ہے؟ نولہ ما تولی, جا رہے ہو جاؤ, ونصلہ جہنم, جا رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم جہنم کی طرف جا رہے ہو. نولہ ما تولی ونصلہ جہنم, وہ جا رہا ہوگا ہم جانے دیں گے اور اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیں گے. وساعت مصیرا, اور جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے, بڑا برا ٹھکانہ ہے. تو کہہ دیا کہ خبردار اے 73, یتبع غیر سبیل المومنین, مومنین کے علاوہ کسی اور راستے کو نہ اپنانا. بعد میں کہہ چکا, آپ پیچھے رہ گئے. اے 73, مومنین کے ہی راستے کو اپنانا. اب ان 73 میں دیکھ لیا جائے کہ مومنین کا راستہ کون سا ہے. اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو مومنین کا واحد ہے مومن, اور مومن کہتے ہیں ایمان والے کو, اور ایمان والا ہے علی والا. تو اللہ کہہ رہا ہے جس نے علی والوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنایا ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے. اپنی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو علی کے ماننے والوں کی بات کر رہے ہیں, چوتھے خلیفہ کے ماننے والوں کی بات کر رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو اللہ نے ایک راستہ بنایا, اور وہ آ کر میرے عزیزوں with due respect عالم اسلام کے علماء سے, کہ وہ آ کے خود نہیں بتاتا آؤ میرے پیچھے آؤ, وہ نہیں بتاتا, وہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے, وہ حرکت بھی نہیں کرتا. کیا توحید لیے بیٹھے ہو کہ کبھی وہ ادھر ہے, کبھی پہلے آسمان پر ہے, کبھی چوتھے آسمان پر ہے, اور وہ چوتھے آسمان پر آتے آتے اس کا پاؤں پھسل گیا تو عبد القادر نے پاؤں پھسلتا ہوا بچا لیا. یہ ہے توحید. کون سی توحید ہے بھائی؟ تو پھر میرا جملہ لے جائیے, تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں یہ جملہ, کہ ان صاحبان عزت اور بڑے مکرم لوگوں سے کہیے کہ وہ عبد القادر ہیں, قادر نہیں ہیں. وہ قادر نہیں ہے, عبد القادر. تو یہ کون سی توحید ہے؟ توحید یہ ہے کہ جو علی نے بتائی, نبی نے بتائی. کہا کہ وہ حرکت نہیں کرتا, کہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. جہاں حرکت ہوئی اس کا مطلب ہے منقلب ہو گیا. منقلب کا مطلب انقلاب آ گیا. کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے, اور جو کبھی کچھ ہو جائے, جو کبھی کچھ ہو جائے وہ مومن نہیں ہوتا تو اللہ کیسے ہو جائے گا؟ جو کبھی کہیں ہے کبھی کہیں ہے, بھائی اللہ نہیں ہے. اللہ حرکت نہیں کرتا, وہ جیسا ہے ویسا ہے. اس لیے وہ کسی ذات میں سماتا نہیں ہے, وہ حلول نہیں کرتا کہ کسی ذات میں حلول کر کے آ جائے. اور یہ حلول کا عقیدہ ہمارا بھی نہیں ہے, یعنی امامت میں بھی نہیں ہے کہ حلول کر لیا, اور وہ آج اس وقت جو ہے وہ 52 میں بنے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں میرے اندر علی کی روح ہے. یہ جو اسماعیلی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا جو حاضر امام ہے اس کے اندر علی کی روح, یعنی اس سے پہلے والے میں علی کی روح تھی, وہ اس کے بعد آ گئی ہے. تو اب دیکھیے کہ بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ سبیل خدا کو سمجھا جائے, اور سبیل خدا سمجھنے سے پہلے خدا سمجھا جائے. اور خدا کو خدا اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب ان بندگان خدا کو سمجھا جاتا ہے. جسے اللہ بندہ کہہ رہا ہے, وہ تو بندوں سے کہتا ہے کہ بندے بنو, اور بس مخصوص لوگوں کو عبد کہتا ہے. اور جسے عبد کہہ دے اسے زمین پہ رہنے نہیں دیتا, کہتا ہے آ جاؤ معراج پر آ جاؤ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو جسے بندہ کہتا ہے, جسے عبد کہتا ہے, اسے معراج پر بلاتا ہے, اور بلاتا ہے آؤ تمہیں یاد کر رہے ہیں. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گی راتوں رات اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. تو بلاتا ہے, بندے کو بلاتا ہے. شرط یہ ہے کہ عبد ہو, شرط یہ ہے کہ عبد ہو, اور ہر کسی عبد کو بلاتا نہیں.
اور عبد ہونے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اللہ اسے نفس مطمئنہ کہے، نفس مطمئنہ کہے. جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، اور عبد کو اللہ بلاتا ہے، آ جا آ جا، اور ایسے بلاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آ جا نفس مطمئنہ، آ جا، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے. اس عالم میں آ جا کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. آ جا میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. کس سے خطاب ہوا؟ کس سے خطاب ہوا؟ ایک منزل پر محمد سے خطاب ہوا، اور دوسری منزل پر حسین و منی سے خطاب ہوا کہ ایک بار میرا مولا زین العابدین کہتا ہے کہ لڑ رہے تھے، 17 حملے کیے میرے بابا نے، اور فوجوں کو ذوالکفل تک بھگاتے ہوئے لے گئے، اور ایسے حملے کیے کہ ہزاروں آدمی، ہزاروں سر کاٹے گئے. اس کی گواہی زینب عالیہ نے دربار شام میں دی ہے کہ جیسے یزید نے پوچھا کیا ہوا، تو ایک بار ہمارے ساتھ آگے بڑھا اور 2-4 سپاہی آگے بڑھے. تو بادشاہ خلیفہ کچھ نہیں، بس یہ صبح کو جنگ شروع ہوئی اور ہم نے ظہر ہوتے ہوتے حسین کے لشکر کو کاٹ ڈالا. ایک بار زینب کو جلال آیا اور زینب نے کہا کیا بکتا ہے، اور یزید ذرا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، بستیوں کو دیکھ، کس گھر میں صف ازا نہیں بچھی ہے، اتنا قتل عام کیا ہے میرے بھائی نے. اور میرے بھائی نے وہ جنگ کی ہے کہ کائنات آدم و عالم میں ایسی جنگ یادگار جنگ ہے. تو حسین نے 17 حملے کیے، 17 حملے کیے، اور اس کے بعد جیسے ہی آخری حملہ کر کے پلٹے، آواز آ گئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، واپس آ جا، واپس آ جا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، بس تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی. جیسے ہی یہ آواز ارجعی آئی، آپ کے لبوں پر آ گیا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے ابھی 72 تابوت شبیہ تابوت برآمد ہونے والے ہیں. اور عجیب منظر میں نے اندر دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے کفنی پہنے ہوئے بیٹھے، سر پہ بھی انہوں نے پٹیاں باندھی ہوئی، اور وہ تیار ہیں کہ چھوٹے چھوٹے تابوت یہ بچے اٹھا کے لے کے آئے. آپ دیکھیں گے منظر، یہ بچے جو ہمارے مستقبل کی علامت ہیں، یہی بچے جو آج تابوت اٹھا رہے ہیں، کل بڑے ہو کے ان میں سے کوئی یقیناً کوئی خطیب بنے گا، کوئی سوسخان بنے گا، کوئی نوحخان بنے گا، اور کوئی بانی اعضا بنے گا. ان بچوں کو یقیناً ان کی ماؤں کی تربیت ہے، اور ان کی مائیں خوش ہو رہی ہوں گی کہ میرے بچے نے کفنی پہنی ہوئی ہے. میں نے ابھی سے اپنے بچے کو بنام حسین دے دی، بنام حسین دے دیا. نہیں تو رات کے اس پہر کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کو باہر رہنے دیتی ہے؟ ماں کو معلوم ہے یہ خدمت حسین کرنے گئے ہوئے ہیں، یہ اول محمد کے لاشیں اٹھانے گئے ہیں، یہ قاسم کا لاشا اٹھانے گئے ہیں، یہ عبداللہ ابن حسن کا لاشا اٹھانے گئے ہیں، یہ ان کے شبیہ تابوت اٹھانے آئے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، یقیناً آپ کا قلب پہنچ جائے گا اس جملے کی طرف کہ اے کاش ہم ہوتے، اے کاش حسین ہم تیرے ساتھ ہوتے، تو یقیناً ہماری قربانی ہو چکی ہوتی. لیکن آج 1400 برس بعد کم از کم یہ تو ہے کہ اپنے خون کا نذرانہ پیش کر سکیں، یا تیرا شبیہ تابوت، تیری زیارتیں تیرے لیے ماتم کر سکے، تیرے لیے آنسو بہا سکے. جیسے ہی آواز ارجعی آئی، کہنے والوں نے کہا کہ حسین نے نیام میں تلوار کو رکھ دیا. اب یہ وہ حسین ہے کہ جس نے 72 لاشیں اٹھائے ہیں، جس حسین نے 72 لاشیں اٹھائے ہیں، اور ہر لاشا لا کے مقتل میں رکھا ہے. لیکن ایک جملہ سن لیجیے گا، آپ نے گریہ کیا ہے، آپ نے 40 دن مسلسل گریہ کیا حسین ابن علی پر. آپ نے 50 دن ہو گئے حسین کے چہروں تک آپ مسلسل گریہ کر رہے ہیں. بعض اوقات تھکن ہو جاتی ہے، بعض اوقات آنسو نہیں آتے، لیکن دل میں کربلا تو جاگ رہی ہے نا، دل میں حسین تو ہے نا، دل میں درد حسین تو ہے نا، دل میں درد کربلا تو ہے. تو بس اگر زحمت نہ ہو تو بس ذرا سا سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہائے حسین کہتے جائیے گا. میں زیادہ آپ سے کچھ تقاضا نہیں کر رہا، بس یہ چاہتا ہوں کہ جب 72 تابوت برآمد ہوں تو کچھ نہیں ایک آنسو تو آنکھ میں آ جائے، آنسو چھڑک دینا.
ان لاشوں پر، ان تابوت پر کہ جنہیں پانی میسر نہ آیا تو اپنے آنسوؤں کا نذرانہ دے دینا. وہ حسین جس نے 72 لاشیں اٹھائے تو ہر لاشے کے لیے خود میری شہزادی زینب ارشاد فرماتی ہیں اور خود مولا زین العابدین نے کہا کہ جب میرا بابا ایک ایک لاشا لاتا تھا مقتل میں رکھتا تھا تو رکھنے سے پہلے میرا بابا 2 زانو ہو کے بیٹھتے تھے اور بیٹھنے کے بعد لاش کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اور لاشے کو آسمان کی طرف رخ کر کے کرتے اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار یہ ہماری طرف سے قربانیاں قبول فرما. 72 مرتبہ حسین نے لاشوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. ہاں یہ تو انصار کے لاشیں تھے، لیکن میں کہتا ہوں علی اکبر کا لاشا بھی تو ایسے ہی پیش کیا اور محمد کے لاشے بھی ایسے ہی پیش کیے. لیکن ایک لاشا تو گٹھڑی میں بدا ہوا تھا، ایک لاش تو گٹھڑی میں تھی کہ جو گٹھڑی کیا تھی حسین کے دوست کی ابا تھی کہ جس میں قاسم کی پامال لاش جو بہت طویل ہو گئی تھی، اس لیے کہ جس کے لاشے پر گھوڑے دوڑ رہے ہوں، جس کے لاشے پر گھوڑے دوڑ رہے ہوں، میرے مولا نے، میرے وقت کے امام نے یہی کہا تھا نا، سلام ہو اس قاسم پر کہ جس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر. کہ جب قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑے ہیں تو بچے کی ایک آواز آ رہی تھی، چچا مجھے بچائیے، چچا مجھے بچائیے. یہ ہے قاسم ابن حسن کا لاشا کہ حسین نے اسے اکٹھا کرنا چاہا تو کبھی ادھر سے ڈھلک جاتا تھا، کبھی ادھر سے ڈھلک جاتا تھا، ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی اور لاشا طویل ہو چکا تھا. حسین نے اسے گٹھڑی میں جمع کیا اور لا کے ماں کے سامنے رکھ دیا. ام فروا نے شکر خدا ادا کیا، لیکن ماں ہے پھر بھی لاشے سے لپٹ گئی اور صرف ایک جملہ کہا، اے میرے وقت کے امام، سب کے لاشیں سالم لائے، میرے بچے کا لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. تو بس یہی کہا کہ بھابھی مجھے معاف کر دینا، میں پہنچنے میں دیر ہو گئی، مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی. ہاں اسی قاسم کا لاشا آج اس کا تابوت بھی برآمد ہو رہا ہے اور محمد کے 2 تابوت برآمد ہوں گے، 2 تابوت برآمد ہوں گے. وہ اول محمد کہ جو جعفر طیار اور حیدر کرار کی یادگار ہے کہ جنہیں رات بھر شب عاشور زینب نے بتایا ہے کہ تمہارا دادا موتا میں کیسے لڑا اور تمہارا نانا خیبر میں کیسے لڑا. تو زینب نے صرف یہی کہا تھا، بچوں کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، کل مجھے شرمندہ نہ کرنا. کہ اماں کیا چاہتی ہیں؟ کہ بیٹے جب جانے لگے نا اور اجازت مل گئی عاشور کے دن تو صرف ایک جملہ کہا، پورا تیار کر دیا، صرف کہا بیٹے ذرا میرے قریب آ جاؤ. دونوں بچوں سے کہا میرے قریب آ جاؤ. دونوں بچے قریب آئے، جی ماں میرے گھر آئے. کہ بیٹے اجازت مل گئی، میں روک نہیں رہی، صرف ایک جملہ کہنا ہے. کہ جی حکم فرمائیے. کہ بیٹے سب جگہ جانا، فرات میں نہ جانا، خبردار پانی کو ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، سکینہ پیاسی ہے. اور جب انہی 2 بھائیوں کے لاشیں آئے ہیں تو زینب نے سجدے میں سر رکھ دیا، صرف خدا کا شکر ادا کیا اور وہی 2 لاشیں حسین نے مقتل میں لا کے لٹائے اور دونوں کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا. آج ان 2 بچوں کے شبیہ تابوت بھی برآمد ہونا ہے. لیکن ایک تابوت تو عجیب ہے، اس لیے کہ اس کے لاشیں تک جانے میں حسین ٹھوکریں کھا کھا کر گرے، ٹھوکریں کھا کھا کر گرے. اس لیے ٹھوکر کھاتے تھے کہ حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی. کبھی ٹھوکر کھا کے گرتے، کبھی بلند ہو جاتے، پھر گرتے، پھر بلند ہو جاتے اور گرتے گرتے کہتے تھے ولدی علی اکبر، بیٹے مجھے آواز دے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. علی اکبر کی آواز پر حسین پہنچے اور اپنے آپ کو لاش علی اکبر پر گرا لیا، لاش علی اکبر پر گرا لیا. لیکن کیسے علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہے یہ حسین کے دل سے پوچھنا، یہ اس 57 برس کے بوڑھے باپ سے پوچھنا کہ 18 برس کے کڑیا جوان کا لاشا کیسے اٹھایا ہے. میرے عزیزوں تھکنا نہیں، تو میں چادر زہرا کا واسطہ تھکنا نہیں، اور 2 جملے سن لینا اور اس کے بعد تابوت برآمد ہوں گے. لیکن 2-4 منظر میں آپ کے حوالے کروں کہ راوی کہتا ہے اور یہ علماء مقاتل نے لکھا اور اس کی وجہ بیان کی. سنیں گے جملہ؟ سنیں گے. کہا کہ اس سے پہلے کہ حسین لڑکھڑاتے ہوئے لاش علی اکبر پر پہنچتے، حسین نے دیکھا کہ زینب پہلے سے موجود، زینب پہلے سے موجود. اب اس لیے لکھا کہ زینب کا جانا ضروری تھا. زینب نے کہا میں ضرور جاؤں گی، اس لیے کہ زینب کو معلوم تھا کہ اگر حسین کی براہ راست علی اکبر کی اس حالت پہ نگاہ پڑی تو میرے بھائی کی روح پرواز کر جائے گی. تو زینب نے چاہا کہ حسین کی توجہ میری طرف ہو جائے اور کڑیل جوان کی طرف سے توجہ ہٹ جائے.
تو جیسے ہی زینب کو دیکھا حسین علی اکبر کو بھول گئے، علی اکبر کو بھول گئے، ایک بار آگے بڑھے اور کہا بہن آپ خیمے میں جائیے. حسین خیمے تک لے گئے. لیکن دوسری دلیل سن لینا کہ جب میرا مولا زین العابدین مدینے آیا اور مسائل پڑھ رہے تھے تو کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا مولا ایک سوال ہے. کہ کیا سوال ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ میں نے کسی رپورٹر سے سنا کہ جو روایت کر رہا تھا کربلا کی اس نے بتایا کہ جب شام غریبہ میں خیمے جل رہے تھے اور بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی تو ایک خاتون کے سر پر لال ردا تھی، سرخ چادر تھی. مولا اس دن سرخ چادر کا کیا تصور ہے؟ ایک بار زین العابدین نے سینہ پیٹ کر کہا ارے چادر تو سفید تھی اور وہ کوئی اور بیوی نہیں میری پھوپھی زینب تھی. اور جب لاشیں علی اکبر پر پہنچی ہیں تو علی اکبر کے لہو سے زینب کی ردا لال ہو گئی، زینب کی ردا لال ہو گئی. اسی علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کے لائے اور ویسے ہی مقتل میں اٹھا کر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان. ایک ایک لاش کو لا کے رکھتے تھے، ایک ایک لاش کو لا کے رکھتے تھے اور بار بار کہتے تھے پروردگار یہ ہمارے گھر کی طرف سے قربانیاں، یہ ہمارے گھر کی طرف سے قربانیاں. ایک لاشا تو فرات کے کنارے رہ گیا. تھکیے گا نہیں، تھکیے گا نہیں. آپ کو آپ کے غم کا واسطہ، آپ کو آپ کے دل میں بسے ہوئے حسین کا واسطہ ہے. بس آہستہ آہستہ ہائے حسین ہائے حسین کہتے جائیے. ایک لاشا تو کنارے فرات رہ گیا، کنارے فرات رہ گیا. حسین لاشے کو چھوڑ کے خیبہ گاہ میں آ گئے. عباس کے لاشے کو مقتل میں نہیں ڈالا، نہیں ڈالا. تو کوئی تو ہوگا جس نے عباس کے لاشے کو بھی پیش کیا ہوگا. یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا. لیکن کہنے والوں نے کہا کہ جیسے ہی حسین، بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک ذاکر قبر عباس کے کنارے کربلا میں مشاہد پڑھ رہا ہے، بہت طویل مشاہد، بڑا گریا ہوا. اس دن چھوٹا بیٹا بھی ساتھ آ گیا. جب مشاہد ختم ہوئے تو اس خطیب کے چھوٹے بیٹے نے اپنے بابا کا دامن ہلا ہلا کر کہا بابا بابا ایک سوال ہے. تو بیٹے کیا سوال ہے؟ کہا بابا آپ جب بھی حضرت ابو الفضل کا تذکرہ کرتے تھے آپ کہتے تھے ابو الفضل کا قد بہت طویل تھا. کہا بیٹے ابو الفضل کا قد بہت طویل تھا. کہا بابا یہ مرکب تو چھوٹی ہے، یہ تربت تو چھوٹی ہے. تو سر سے امامہ پھینک کر کہا بیٹے تو نے عجیب روایت یاد دلائی. کہا سنو، جیسے ہی حسین عباس کے علم کو لے کے خیمہ گاہ چلے گئے، عباس نے کہا تھا میرا لاشا فرات پہ چھوڑ دے. جب حسین چلے گئے تو یہ اشقیاء پلٹ کے واپس آئے اور عباس سے دشمنی ایسے نکالی کہ عباس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی. آج اسی عباس کی شبیہ تابوت بھی برآمد ہوگی. سپہ سالار لشکر حسینی، علم بردار لشکر حسینی، سب کے لاشیں حسین نے رکھے، سب کے لاشیں حسین نے رکھے. اب آخر میں ایک ننھا سا بچہ بچ گیا، ایک آخری قربانی. اس پہ تو سب کو ہائے کرنا چاہیے. میری پس پردہ مائیں بہنیں بیٹھی، خدا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے. جس کی اولاد نہیں ہے علی اصغر کے جھولے کے صدقے اسے اولاد عطا ہو. سننا جملے، علی اصغر، چھوٹا سا علی اصغر، ننھا سا علی اصغر، 6 مہینے کا بچہ دیکھا ہے نا، اتنا سا علی اصغر. نہ جانے کیا گزری علی اصغر کا، نہ جانے کتنے ستم ہوئے علی اصغر پر. اب سارے ستم سمیٹ کے ایک منظر میں تمہیں بیان کرتا ہوں. ہائے ضرور کہہ دینا آخری آدمی تک. بنی اسد والے کہتے ہیں کہ جب زین العابدین نے قبور شہداء بنائی، سارے شہیدوں کو قبر کے حوالے کیا اور جیسے ہی حسین ابن علی کا لاشا قبر کے اندر رکھا تو ہمارا مولا قبر میں اترا ہوا. بہت دیر ہو گئی. جب ہمارا مولا زین العابدین قبر سے باہر نہ آیا تو بنی اسد والے کہتے ہیں ہم قریب گئے. اب جو ہم نے قبر میں دیکھا تو حسین کا پامال لاشا تھا اور سر نہیں تھا، اور حسین کے پامال لاشے کے سینے پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا. میں نے کہا سب کو ہائے حسین کہنا ہے. جیسے ہی بنی اسد والوں نے پوچھا مولا یہ گوشت کا ٹکڑا کیسا ہے؟ کہا یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں، یہ میرا ننھا بھیا علی اصغر. نہ معلوم کیا گزری علی اصغر کا. اس علی اصغر کا جھولا برآمد ہوگا. جھولے کو پکڑ کے جو دعا مانگو گے علی اصغر باب الحوائج ہے، علی اصغر باب الحوائج ہے. یقین کے ساتھ میری ماں بہنیں دعا مانگے اس جھولے سے اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا، تمہاری تمام حاجتیں پوری ہوں گی. حسین نے لا کے علی اصغر کو دفن کر دیا. اب آخری قربانی رہ گئی
یہ تو ساری قربانیاں حسین کی طرف سے تھی، اب آخری قربانی رہ گئی، وہ قربانی کس کی طرف سے تھی؟ ایک بار حسین گئے، 17 حملے کر کے واپس آئے، تلوار کو نیام میں رکھا، آواز آ گئی آجا میرے بندے واپس آجا، حسین آجا اپنے رب کی طرف واپس آجا۔ بس جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھنا تھا حسین گردن جھکا کے بیٹھ گئے۔ میرا مولا زین العابدین کہتا ہے بھاگی ہوئی فوج واپس پلٹ کر آئی، پلٹ کر آتے رہے، جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزوں سے حملہ کیا، جس کے پاس تلواریں تھی اس نے تلواریں ماری، جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارے، جس کے پاس لاٹھیاں تھی اس نے حسین کو لاٹھیوں سے مارا، اور کہا جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر اٹھا کا شور تھا، شور کہ حسین کو گھوڑے سے گرا، حسین کو جلدی گھوڑے سے گرا۔ تو میرے عزیزوں یہ آواز زینب کے کان تک بھی جا رہی تھی کہ حسین کو گھوڑے سے گراؤ، یہ آواز سکینہ کے کان تک بھی جا رہی تھی۔ کیا بیویوں کا عالم ہوا ہوگا، اور آخر وہی ہوا کہ حسین زین فرس سے زمین پر آ گئے، حسین زین فرس سے زمین پر آ گئے، اور وہ موقع آ گیا کہ فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سورج کو گرہن لگا، آواز آ رہی تھی الا قد قتل الحسین بکربلا، حسین شہید ہو گئے۔ اور ایک بار جیسے ہی زین العابدین نے خیمے کا پردہ الٹا تو ایک بار انگشت شہادت اٹھا کر کہا السلام علیکہ یا ابتا، تو بھی اماں میرے بابا کا سر ہو کے سینہ پر آ گئے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بس 2 جملے اور اس کے بعد زیارتیں برآمد ہو جائیں گی۔ میرے بابا کا سر ہو کے سینہ پر آ گئے، حسین کا سر ہو کے سینہ پر آ گیا، پامال ہو گئی لاش، گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسین کا لاشا پامال ہو گیا، بالکل ویسے ہی پامال ہوا جیسے قاسم کا لاشا پامال ہوا تھا، جیسے قاسم کا لاشا پامال ہوا تھا۔ حسین کی پامال لاش پڑی ہوئی تھی، خیمے جل گئے۔ شام غریبہ سے پہلے فوج اشقیہ کا سپاہی کہتا ہے میں نے دیکھا انہیں جلے ہوئے خیموں کی طرف سے ایک بلند قامت بی بی برآمد ہوئی، جس کی ردا زمین پہ خط دیتی ہوئی جا رہی تھی، اور جو ملکۃ العرب کی رفتار سے جا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا یہ ملکۃ العرب ہے، یہ ام المومنین خدیجہ ہیں۔ ایک بار علی کی بیٹی خدیجہ الکبریٰ کی شان سے باہر برآمد ہوئی، اور وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا یہ بی بی کہاں جاتی ہے، کہا وہ بی بی نشیب میں چلی گئی، جہاں حسین کا پامال لاشا پڑا ہوا تھا وہ بی بی اسی شان سے بیٹھی جیسے حسین بیٹھتے تھے، اور اس بی بی نے پامال لاش حسین کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے کہا پروردگار یہ میری ماں زہرا کی طرف سے قربانی، یہ میری ماں زہرا کی طرف سے قربانی۔ اور وہی زینب فرات کے کنارے عباس کے لاشے پر آئی، اسی طرح عباس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ زینب نے تو سب کچھ دیکھا ہے، سب کچھ دیکھا ہے، 72 لاشوں کو دیکھا ہے، حسین کی لاش کو دیکھا ہے، 18 بنی ہاشم کے لاشوں کو دیکھا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جب وہی زینب 1 سال قید نبھا کر کربلا واپس آئی ہوگی تو کیا کیا نہ یاد آیا ہوگا، کیا کیا نہ یاد آیا ہوگا۔ یہ وہی کربلا ہے کہ جہاں 9 محرم تک قاسم مجھے سلام کرتے تھے، جہاں علی اکبر مجھے سلام کرتے تھے، جہاں عباس ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، اور آج کوئی نظر نہیں آ رہا، آج کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ہاں زینب پہنچی، آخری جملہ تقریر کا، زینب پہنچی اور دیکھا وہ سامنے حسین کی قبر ہے، وہ سامنے حسین کی قبر ہے۔ زینب نے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرایا اور رخسارہ قبر پر رکھ کر ایک ایک مصیبت بیان کی۔ بھیا بہن لٹ کر آ گئی، بھیا بہن قید سے رہا ہو کر آ گئی، بھیا بہن سرحائے شہداء لے کر آئی ہے۔ ایک ایک مصیبت بیان کی اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کہا بھیا مجھے معاف کر دینا، ایک امانت تم نے میرے سپرد کی تھی، وہ سکینہ واپس نہ آ سکی، وہ سکینہ واپس نہ آ سکی۔ آخری جملہ تقریر کا، راوی کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا کہ ایک ایک بی بی آئی اور اپنے اپنے وارثوں کے لاشوں پر، اپنے اپنے وارثوں کی قبروں پر، کوئی بی بی کسی قبر پر، کوئی بی بی کسی قبر پر۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک بی بی کو دیکھا جو ہر مٹی کے ڈھیر پر جاتی تھی، کبھی یہ ڈھیر ہٹاتی، کبھی یہ ڈھیر ہٹاتی، ماتم کرو ماتم۔ آخری جملہ، کسی نے پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ مادر علی اصغر ام ربا علی اصغر کی قبر تلاش کر رہی ہے۔ ماتم حسین۔
एक बूंद भी नदी माँ किसी ने पानी की एक बूंद भी नदी बार बार कहता रहा है मैं बार बार कहता रहा मैं हुसैन आगे चल आगे चल चले आओ लगी है आग खैमों में नहीं सर पे चले आओ लगी है आग खैमों में नहीं सर पे अली की बेटियों पे है सितम की बाजी